احسان سے AKI کا انشاءاللہ یہ 30واں حج آپریشن ہوگا، 30th حج آپریشن ہوگا انشاءاللہ، جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو 29 حج جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے کنڈکٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ ان کو قبولیت کا شرف بھی بخش دے۔ تو اس میں جو ہے وہ 4 ملین حجاج، یعنی 40 لاکھ آفیشیلی ریکارڈڈ حجاج جو ہے ان کا ڈیٹا جو ہے وہ اسٹیٹسٹکس گورنمنٹ آف سعودی عربیہ کی اتھارٹی نے شیئر کیا کہ 40 لاکھ تک لوگوں نے حج کیا، اور یہ پچھلے 25 27 28 سالوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور جو 2020-21 کا سال تھا، جس کچھ لوگ پینڈیمک کہتے ہیں، بینگ اے میڈیکل پریکٹیشنر میں اس کو پینڈیمک کہتا ہوں اپنے رائے کے مطابق۔ تو واٹ ایور اٹ واز، پینڈیمک اور پلینڈیمک، اس کے بعد جو تعداد کم ہونی شروع ہوئی نا، یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے AKI 2020 کے حج میں بھی تھی وہاں پر، صرف ایک آدمی وہاں پر تھا ہمارا، 958، یعنی کل 1000 لوگ نہیں تھے 2020 کے حج میں، صرف 958 حجاج تھے۔ 2021 میں تقریباً 58,600 حجاج تھے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے وہاں رکھا۔ اس وقت 2 لوگ تھے AKI کی طرف سے۔ تو اس کے بعد سے مستقل بنیادوں پر حج جو ہے نا وہ کم ہونا شروع ہوا۔ 2022 میں صرف 1 ملین حجاج کو الاؤ ہوا، تو 1 ملین بھی الاؤ ہوا، لیکن آئے کوئی ہارڈلی کوئی 8.5 9 لاکھ تھے۔ 23 میں بھی کوئی 15 20 لاکھ کا فگر کہا گیا، لیکن وہ کم ہوا۔ پچھلے سال ایک بڑا حادثہ ہوا جس کی وجہ سے ویزا لوگوں کے لگنے سے رہ گئے، اور تقریباً 6,27,000 یا 6,30,000 کا اپروکسیمیٹ فگر ہے جن لوگوں کے جو وہ لوگ جنہوں نے اپنے تمام امور کو فائنینشیل ایکسپیکٹ میں ہو یا ایڈمنسٹریٹو ہو وہ تمام مکمل کر لیے تھے، لیکن ایک ڈیٹ لاک اناؤنس کر کے کچھ وجوہات کی ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر 6.5 یا 6.25 لاکھ حجاج جو ہے نہیں جا سکے، جس میں سے 70,000 کے قریب پاکستانی تھے۔ تو اس کا ایک جو جس کی بنیاد پر ایک معاملہ جو اس سال ہوا وہ یہ کہ حج کے فوراً بعد حج کی تیاریاں شروع ہو گئی، اور آج جو ہماری پہلی ورکشاپ ہے، اللہ کے فضل و احسان سے مجھے یہ آپ تمام لوگوں کو خوشخبری سے بھی ابتدا کرنی ہے کہ اب تمام وہ امور، وہ تمام وہ چیزیں جو حج کی ہم عام طور پر شوال میں ذوالقعدہ میں پرفارم کیا کرتے تھے، الحمدللہ وہ آج رجب کے مہینے میں مکمل ہو گئیں، چاہے وہ مدینہ منورہ کے ہاؤسنگ کانٹریکٹس ہوں، یا وہ عزیزیہ ہوٹل کے کانٹریکٹس ہوں، یا مینا کی زمین کے کانٹریکٹس ہوں، یا واٹ ایور ٹرانسپورٹیشن کے کانٹریکٹس ہوں۔ وہ سارے پہلے انیشیل ہوا کرتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے ایکچوئل فیز میں جو نسک مسار ہے اس میں ہوا کرتے تھے، لیکن الحمدللہ وہ سارے کے سارے انیشیل کانٹریکٹ اپروو ہو گئے ہیں، اللہ کے فضل و احسان سے آپ کے بلاوا آ چکا ہے۔ اور ہم جو ہمیشہ ویزا کے متعلق یہ کہا کرتے تھے گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق کہ وہ رمضانوں کے بعد شوال میں ابتدا ہوتی تھی، ذوالقعدہ کے اندر ان کی پروسیسنگ ہوتی تھی، اور آنے سے یعنی آپ کی روانگی سے کوئی 10 15 دن پہلے آتے تھے۔ اکارڈنگ ٹو دا سعودی ٹائم لائن اس دفعہ رمضان میں تمام ویزے جو ہے وہ ہو کر فکس کر دیے جائیں گے، ایشو کر دیے جائیں گے، اور عید سے پہلے خوشخبری ویزے کی اگر ٹائم لائن ویسی ہی رہی جیسی گورنمنٹ آف سعودی عرب نے بتائی ہے، تو انشاءاللہ وہ آپ سب کو پہلے دے دی جائے گی۔ تو یہ ساری بات میں نے اس لیے کی کہ اس سال جو ایکسپیکٹڈ فگر ہے وہ صرف 1.2 ملین ہے، یعنی صرف 12 لاکھ سے 13 لاکھ کے درمیان ہے۔ اگر یہ پورا پروسیس ہو جائے، اور خدا نخواستہ پاکستان تو اللہ کے فضل و احسان سے اس ڈینجر زون سے جو ہاؤسنگ کانٹریکٹ پیریڈس کا تھا نکل گیا، تمام لوگوں نے الحمدللہ وہ کر لیے۔ پورے جو 58,500 حجاج پاکستان کے پرائیویٹ پلگرمز ہیں اس سال پرائیویٹ اسکیم سے جا رہے ہیں، ان تمام لوگوں کے ہو گئے۔ البتہ انڈیا اور چند ممالک ہیں جو ابھی تک اس کو پورا نہیں کر سکے، تو خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے بھی وہ ہاؤسنگ کانٹریکٹ نہیں ہوتے، تو دیگر ممالک کے لوگ رہنے کا ایک قوی خدشہ ہے، جو اللہ کرے نہ ہو۔ تو اللہ کے فضل و احسان سے آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اس لسٹ میں ہیں جو فائنل مرتب ہوئی ہے دنیا کے اسباب میں۔ اللہ کریم سے دعا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں عرفات کے لوگوں کی موجودہ لسٹ ہو، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا اس میں نام جو ہے وہ مقدر فرمائے، اور ہمیں اس کو آسان فرمائے۔ میرے دوستوں، حج کی باقاعدہ ورکشاپ آغاز کرنے سے پہلے ہمیشہ میری یہ کوشش رہی کہ پہلے تمام وہ ایکسپیکٹیشنز جو کسی حاجی کی حج سے متعلق اور حج کی ورکشاپ سے متعلق ہوتی ہے اس کو بہت کلیئر کیا جائے، تاکہ ایک تو پڑھنے کا، سمجھنے کا، جاننے کا شوق بھی پیدا ہو، اور اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو۔ پرائرٹائزیشن میں آسانی ہو کہ یہ آ، صرف ایک سفر نہیں ہے، ایک جیسے آپ کہیں کہ ایک ٹورسٹ جرنی نہیں ہے کہ چلو ایک پلان کر لیا اور چیک لسٹ بنا لی، اور اس کے بعد جو اکارڈنگلی 1 2 3 4 الحمدللہ بڑے پروفیشنلز اللہ کی فضل سے ہمارے ساتھ ہر سال ہوتے ہیں۔ اور 2022 سے اوورسیز پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، یعنی
اس سال بھی تقریباً 90% یعنی 90% پلس جو ہے پیپلز وہ جو ہے لوگ حجاج کرام AKIs کے ساتھ جو جا رہے ہیں وہ سارے اوورسیز پاکستانی ہیں. تو الحمدللہ وہاں رہنے کی برکت سے کہہ لیجئے یا وہاں رہنے کی وجہ سے سمجھ لیجئے کہ آرگنائزیشن مینجمنٹ ان لوگوں کے مقابلے میں جو پاکستان میں رہتے ہیں بہت بہتر ہوتی ہے اوورسیز کی. آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ اینڈ آئی آلویز اپریشیٹ دیٹ. اور اللہ کے فضل و احسان سے نسک میں والنٹیئر کرنے کے بعد کوئی 60+ نیشنلٹیز کو الحمدللہ حج کو پڑھانے کا، حج کو سمجھانے کا، عربی زبان میں، انگلش زبان میں، اردو زبان میں اللہ تعالیٰ نے یہ فضل کیا کہ مجھے اس کی سعادت حاصل ہوئی. اور ان کے ساتھ کنیکشن کے بعد، ان کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیشن کے بعد اندازہ ہوا کہ لوگ کس طرح حج سے متعلق سوچتے ہیں. یعنی یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ جرنی آف اے لائف ٹائم، یہ واقعی سبحان اللہ اس کی اہمیت کا اندازہ شاید میں کہوں تو آپ اوورسیز دوستوں کو، بھائیوں کو اندازہ ہوگا، بہنوں کو اندازہ ہوگا کہ وہ آدمی جو پہلی دفعہ حج پر جا رہا ہے، اور خاص طور پہ وہ جو مسلمان ہوا. الحمدللہ پچھلے سال بھی کوئی 3-3.5 ہزار ایسے لوگ جو مغربی ممالک میں تھے یا آسٹریلیا میں وغیرہ میں تھے جو کہ مسلمان بھی ہوئے یعنی کنورٹڈ تھے اور انہوں نے حج کی سعادت حاصل کی. تو ان کے ساتھ جو ایموشنل اٹیچمنٹ یا اسپرچول اٹیچمنٹ میں دیکھتا ہوں نا، میری دعا ہے، میری خواہش ہے، میری کوشش ہے کہ ان ورکشاپس کے ذریعے وہ میرے اندر بھی پیدا ہوں اور آپ کے اندر بھی پیدا ہوں. کیونکہ الحمدللہ وی آر مسلمس بائی برتھ. میرے باپ، میرے والد، آپ کے خاندان مسلمان تھے. تو ہمارے پاس اس چیز کی اہمیت، وہ ایمانی اہمیت، وہ اسپرچول اہمیت وہ شاید اس طرح نہیں ہوتی جو آدمی بائی چوائس، جب دے آل آر مسلمس جو کنورٹس ہیں بائی چوائس اینڈ دے ہیو گیون سبحان اللہ ایک بہت بڑی قربانی ہے، سیکریفائس آف سو مینی تھنگس. تو وہ ایک بڑی کنیکشن ہوتی ہے. تو ہماری کوشش ان ورکشاپس کے ذریعے اس کنیکشن کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک بات کلیئر ہو جو میں چاہتا ہوں تمام حجاج، معتمرین کی، حجاج کی، عازمین حج کی، کہ یہ ان ورکشاپس کا بنیادی مقصد اس کنیکشن کو پیدا کرنا ہے. آپ کو ایڈمنسٹریٹو آگاہی بھی دی جائے گی، ریچول سے متعلق، فقہی مسائل سے متعلق، شرعی مسائل سے متعلق، کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنے مستحبات ہیں، کتنی سنن ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کون کون سی چیزیں جن سے عام طور پر لوگوں کو دم لگنے کا خدشہ ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ جو کراؤڈ انزائٹی ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ مینجمنٹ انزائٹی ہوتی ہے، بہت ساری ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آن گوئنگ رہیں گے. لیکن ان سب کے اندر جو کور ہے، ان سب کے اندر جو بیس ہے، ان سب کے اندر جو بنیاد ہے میرے دوستوں، وہ اسپرچول کنیکشن ہے، وہ ایموشنل اٹیچمنٹ ہے جو میں چاہوں گا کہ اللہ کرے یعنی ان باتوں کے ذریعے، ان ایکسرسائزز کے ذریعے، ان ٹو ڈوز کے ذریعے جو ورکشاپس کے اندر ہم آپ کو انٹریکٹیو سیشنز میں دیں گے کہ وہ پیدا ہو جائے. اس کے بعد پھر آپ کی ہوم ورکس کے ذریعے کہ جی تھوڑے تھوڑے ہوم ورکس دیے جائیں گے. اس سال تو ہم نے کافی چیزیں آپ لوگوں سے متعلق جو لوگ حج کر لیتے ہیں ماشاءاللہ، ان کے فیڈ بیکس کی بنیاد پہ نا مستقل بنیادوں پہ بہت ساری چیزیں ایڈ ہوتی ہیں. تو میرے پچھلے کوئی الحمدللہ 29 سال سے جو ہم ورکشاپس کنڈکٹ کر رہے ہیں مختلف انداز میں. پہلے تو صرف وہ بیانات اور محاضرات اور دروس تک جو ہے وہ مختصر کیا جاتا تھا. اب الحمدللہ پچھلے کو 4-5 سالوں سے AKI نے فیڈ بیکس کی بنیاد پہ اس کو آن لائن بھی شروع کیا اور بہت زیادہ ٹرانسفارم ہوا ہے. تو یہ جو اس سال ہے 2029 میں الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ AKI کی ٹیم نے اس کو بہت شاندار انداز میں آرگنائز کیا. یعنی یہ وہ سال ہوگا جو سمجھ لیجیے 29 سالوں کا ہمارا خلاصہ ہوگا، جس میں ایڈمنسٹریٹولی، خاص طور پہ اسپرچولی، وہ تمام چیزیں جو ہم نے 29 سالوں میں سیکھی ہیں، فیڈ بیکس کی بنیاد پر، گورنمنٹ پالیسیز کی بنیاد پر، شرعی مسائل کے اندر جو اپڈیٹس ہیں، شرعی مسائل کے اندر جو فقہا اور اہل علم اور علماء کرام نے دنیا بھر سے جمع ہو کر اپنا انپٹ دیا، اس کی بنیاد پر انشاءاللہ جو چیزیں آرگنائز ہوئی ہیں، جو مینج ہوئی ہیں، وہ اس سال خلاصہ ہونے جا رہا ہے. تو آپ لوگ اس کے پہلے مخاطب ہوں گے، پہلے سامع ہوں گے، پہلے ہمارے انشاءاللہ اسٹوڈنٹس ہوں گے جو اس سب کو جو ہے وہ حاصل کریں گے اور اس سب کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے اویئرنیس ہوگی. تو میں انشاءاللہ کوئک کوشچن سے اس کی ابتدا کرتا ہوں. اور میرا پہلا کوشچن اب تمام لوگوں سے یہ ہے کہ اچھا کچھ ہم نے الحمدللہ اس کو میری PhD کے دوران نا ہم نے کچھ تھیسس لکھے تھے. تو الحمدللہ ہماری ٹیم نے جو میں نے جیسے اس کی 29 سالوں میں جو الحمدللہ ہمارے تجربات رہے، جو ہمارے فیڈ بیکس رہے، اس کی بنیاد پر نا ایک بہت زبردست سمجھ لیجئے کہ ہینڈی تھیسس بک ورک بنایا ہے جو انشاءاللہ آن ورڈز آپ سے شیئر کیا جائے گا. اس کو ہم تھیوریٹیکل فارم میں آپ کو شیئر کریں گے تاکہ جو چیزیں میں آپ سے وربل کمیونیکیٹ کرتا ہوں نا وہ آپ کے پاس تھیوری فارم میں بھی ہو
اور جب بھی ٹائم ملے میری بہن کو، میرے بھائی کو، میرے بزرگ کو، تو وہ اس کو نہیں پڑھتا چلا جائے۔ تو اس کے اندر نا وہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں سنی ہوتی ہیں اس کو دیکھ کر پڑھنے سے بھی نا انسان کو خاص طور پر اگر معرفت کی باتیں ہوں، وہ باتیں ہیں جو آدمی کو اسپرچوئل بوسٹ دے رہی ہوتی ہیں، تو وہ اس کو پڑھنے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی ایمانی کیفیت میں بھی اضافہ کرتے ہیں، اور وہ اس کے سامنے جو لائن آف ایکشن ہے بڑی واضح ہوتی ہے۔ یہ بڑی اہم بات میں نے آپ سے عرض کی کہ جب آپ کے سامنے کوئی چیز سنائی جا چکی ہو، آپ اس کو تھوڑا سا ویژوائز کر چکے ہوں، جاننے کی کوشش کر رہے ہو، ان پروسیس ہوں، اور وہ آپ کے پاس ان ورڈز بھی آ جائے، اور پھر اس پہ اپنی جیسے میڈیٹیشن، اپنا مراقبہ، اپنا غور و فکر، جو قرآن بار بار افلا یتدبرون القرآن، کہ تم کیوں اس میں غور نہیں کرتے ہو، جب اس صورت میں بھی آ جائے، تو پھر انسان کو جو لائن آف ایکشن کی وضاحت ہوتی ہے، پھر وہ ڈسٹریکشن کے بغیر فوکس ہو کے ان چیزوں کو پڑھتا ہے، تو یقین جانیے کہ میں بڑے امید سے، بڑے دعوے سے اور بڑے یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ واللہ العظیم اگر یہ اس طرح آپ جس طرح میں گوش گزار کرنا چاہوں گا یا آپ اس کو پڑھیں گے، آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا یہ حج انشاءاللہ۔ ہر وہ پازیٹو وائبس، ہر وہ جسے آدمی امید کرتا ہے نا کہ یار اللہ کرے کہ میری زندگی میں ایسا ٹرانسفارمیشن ہو کہ یہ حج میری زندگی کو بہترین کر دے، اور یہ جملہ میرا یاد رکھیے گا اور بار بار سنیے گا اور بار بار دہرائیے گا، اور میں اپنے رب کے نام لے کر اس کو بات یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی قسم کھا کر میں کہا کرتا ہوں کہ اس حج کے بعد ایک ہستی، مسکراتی اور خوبصورت زندگی میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں آپ کے انتظار میں ہے۔ لیکن اس حج تک کیسے پہنچنا ہے، کون سے حج کی تیاری کرنی ہے؟ حج مختلف قسم کے، ایک تو فقہی اعتبار سے ہے نا، حج قران ہے، حج تمتع ہے یا حج افراد ہے۔ میں اس کی فقہی اصطلاحی بات نہیں کر رہا، بلکہ میں حج کی عملی کیفیت کی بات کر رہا ہوں کہ ایک حج حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم اس لیے کیا جاتا ہے کہ جی لوگوں کو دکھانا مقصود ہے کہ جی یار آپ نے حج نہیں کیا، نہیں نہیں میں الحمدللہ میں حج کر آیا ہوں، تو اس نیت سے خدا نخواستہ کہ جی اب حج کے فرض ہو گیا ہمارے اوپر، اور لوگ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، خاندان والے، دوست احباب کے سارے لوگ کر کے آ گئے، خاندان میں سے، کولیگز میں سے، آفس میں سے، آپ نے نہیں کیا بہن، آپ نے نہیں کیا میرے بھائی، تو اس نیت سے حج کرنا ہے، چلو یار حج کر لیں۔ تو اس نیت سے خدا نخواستہ نہ ہو، یا اس واسطے نہ ہو کہ کوئی بزنس کرنا ہو، یا خدا نخواستہ اس واسطے نہ ہو کہ چلو اور کوئی جو حدیث کے اندر 3 قسم کے لوگ حج کے لیے آتے ہیں، ان میں سے ہم نہ ہو، بلکہ کلیئر ویژن کے ساتھ، خاص نیت کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ، اور ان تمام چیزوں کو پڑھتے ہوئے جو الحمدللہ مطلب ایک زندگی لگی ہے، 30 سال ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے، تو 30 سال اس ڈیٹا کو جمع، یعنی آپ کے سامنے تو شاید میں اس کو اگر بولنا شروع کروں تو 1 ڈیڑھ 2 گھنٹے میں ختم کر دوں گا، 6 7 ورکشاپس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حج سے متعلق ایک بات ضرور سمجھ لیجئے، جان لیجئے اور اپنے دل میں بٹھا لیجئے، اور وہ کیا ہے کہ حج انتہائی آسان ہے، بہت زیادہ سہولت والا ہے، اور بہت زیادہ جسے کہے نا کہ ایک ایسی عبادت ہے جو حقیقی طور پہ اگر اللہ سے کنیکشن ہونا تو عاشقانہ اور معشوقانہ، یعنی جسے کہ محبت بھری عبادت ہے۔ آدمی انشاءاللہ میں آپ کو یہ بھی بات بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے حق ادا کرنے کی کوشش کی، حق ادا کرنا تو انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن کوشش کی، تو یہ حج آپ کی نہ صرف زندگی بدلے گا بلکہ ایسا محبت اور پیار آپ کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈال بھر دے گا بیت اللہ سے متعلق، مسجد نبی شریف، اللہ کے رسول علیہ السلام سے متعلق۔ پھر حج کے دنوں میں جانتا ہوں ان لوگوں کو بے بس ہو جاتے ہیں، بے بس سے مراد یعنی اپنے آپ پر ضبط نہیں کر پاتے، کوشش ہوتی ہے کہ اڑ کر بیت اللہ شریف پہنچ جائیں، اڑ کر مسجد نبی شریف پہنچ جائیں، تو یہ کیفیت انشاءاللہ آپ کے اندر ڈیولپ ضرور ہوگی، تھوڑا سا فوکس، تھوڑا سا غور و فکر، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ انشاءاللہ جو ہم نے یہ اس دفعہ مرتب کیا ہے یہ سارا، میں تو بلکہ کوشش کروں گا اس کو کہ ایز اے تھیسس اس کو گورنمنٹ آف سعودی عربیہ کو پیش کیا جائے، اور تمام لوگوں کو جو نسک سے، پلیٹ فارم سے، یا اس کے علاوہ B2G، B2C، B2B، واٹ ایور دیر پلیٹ فارمز آر، اس میں اس کو شیئر کیا جائے تاکہ یہ تمام امت کے لیے، انسانیت کے لیے بھلے کا ذریعہ بن سکے۔ تو میرا پہلا ایک عمومی سوال ہے، اور اس کو میں آپ سے جواب نہیں چاہوں گا بلکہ آئی وش کہ آئی آس کہ آپ تمام لوگ نا اپنے ہاتھوں کو کھڑا کریں۔ مجھے ان سے بات نہیں کرنی کہ وہ جو لوگ ہاتھوں کو کھڑا کریں گے، لیکن اس کے ذریعے میں ایک عام ایکسرسائز کرانا چاہتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہاؤ مینی آف یو پیپلس فیل اینزائٹی وین یو تھنک اباؤٹ حج؟ کتنے لوگ ہیں ہمارے اس چند فیملیز میں سے، 50 70 60 فیملیز جمع ہیں، کہ جب حج سے متعلق خیال آتا ہے نا، فقہی معاملات کیسے ہوں گے، دم نہیں پڑ جائے گا، اوور کراؤڈڈ ہوگا، اور رہائش کیسی ہوگی اور لوگ کیسے ہوں گے، تو وہ انزائٹی سی فیلنگ ہوتی ہے۔ ہاؤ مچ آف یو پیپلز آر ریزنگ دیئر ہینڈس پلیز؟
میں ماشاءاللہ نہیں کہوں گا، لیکن سبحان اللہ ضرور کہوں گا کہ الحمدللہ یہ ایمانی کیفیت ہے کہ ایک اہم زندگی کا مسئلہ، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آپ کو عرض کرتا ہوں کہ دو امور، دو عبادتیں ایسی ہیں جو انسان کے ایمان کو کامل کرتی ہیں. ایک نکاح کرنا، شادی کرنا الحمدللہ. تو الحمدللہ موسٹ آف دیم آل آف یو ماشاءاللہ انکلوڈنگ مائی سیلف الحمدللہ ہم سب شادی شدہ ہیں. الحمدللہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ مکمل ہو گیا. اور دوسرا حج بیت اللہ کرنا، یہ دوسرا حصہ انسان کے ایمان کو کامل کر دیتا ہے. تو میرے استاد، میرے مینٹور ڈاکٹر امجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا تمام لوگوں کو یہ بات ضرور بتایا کرو کہ جس طرح آدمی اپنے لائف پارٹنر سے متعلق کانشیس ہوتا ہے یا ہوتی ہے اور ہونا چاہیے، ایسے ہی حج آرگنائزرز یا حج کمپینینز کے انتخاب میں بھی ہی اور شی مسٹ بی ویری کانشیس کہ یہ آپ کے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ایک جانے والا بھائی یا جانے والی بہن جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز میں ہی لگی رہے، وہ اپنے چیزوں کو ایڈریس کرتی رہے، رہائش سے متعلق، کھانے سے متعلق، چیزوں سے متعلق. کیوں؟ کیونکہ جب آدمی کے لیے وہ چیزیں جو اس کو کمٹ کی گئی خدا نہ خواستہ نہ ملے تو پھر آدمی کا فوکس نہیں رہ پاتا. نمبر ون. نمبر ٹو کہ آدمی اس کو اویئرنیس ہی نہیں ہوتی، اس کو آگاہی نہیں ہوتی. چلو ٹھیک ہے، وہ تمام سروسز بینگ حج آرگنائزر آپ کو کسی نے دے دی، رہائش بھی ایز پر دی اسٹینڈرڈ، ایز پر دی کمٹمنٹ، لاجسٹکس ہیں، واٹ ایور دا کمٹمنٹ واز وتھ یو، وہ اکارڈنگلی ہے، لیکن آپ کو آگاہی نہیں دی گئی، اویئرنیس نہیں دی گئی، ایڈمنسٹریٹو ایشوز سے متعلق نہیں بتایا گیا، گورنمنٹ پالیسیز جو ڈیلی بیسس پہ اپڈیٹ ہوتی ہیں وہ نہیں آپ کو سکھائی بتائی گئی، فقہی معاملات پہ آگاہی نہیں دی گئی. ایک بیان کیا گیا، اس میں فضائل بتایا گیا، 2-3 بیان ہوئے، اٹس مور دین انف. یا بیان کس دن ہو رہا ہے؟ یعنی میرے لیے بڑی ایک حیران کن بات ہوتی ہے آرگنائزرز جب یہ کرتے ہیں کہ جی مینا کے دن بیان ہو رہا ہوتا ہے، عرفات کے دن بیان ہو رہا ہوتا ہے. میرے دوستوں وہ تو امتحان کے پرچے کا دن ہے، وہ تو بیان سننے کے بعد عمل کے دن ہے. ہاں انشاءاللہ ورک شاپس ہم بھی کنڈکٹ کریں گے، لیکن وہ تو ریویژن ہوگا، تو وہ اس دنوں میں آگاہی دی جا رہی ہوتی ہے، ہم بھی دیں گے. لیکن ایک ہے اس دن پہلی دفعہ آگاہی لینا یا دینا، اور ایک ہے اس کو آپ 6 مہینے سے پریکٹس کر رہے ہوں. تو انشاءاللہ ہم دوران ورکشاپ ہماری ایک ہمارے دوست ہیں جو پچھلے سال حج پر تھے، کئی فیملی ممبر، ان کو بھی شامل کریں گے کہ فی از اویلیبل کہ جی یہ جو ہم وی آر ان رائٹ ناؤ ان رجب نا، تو ماشاءاللہ شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، 4 مہینے پہلے اس کی کیا ضرورت ہے، ہمیں اس کا فائدہ کیا ہے. تو ایک ہے ہماری اینڈ سے اس کی اہمیت کو بتانا، ایک آدمی جو اس کو اس کی اہمیت کو سمجھا، اس نے یہ اسی طرح جیسے آپ لوگ تمام سمجھے اور ورکشاپ لے رہے ہیں اور اس کو لرن کر رہے ہیں، اویئرنیس حاصل کر رہے ہیں، تو اس کا عملی فائدہ اس نے دیکھ لیا اور آپ دیکھنے والے ہیں. تو لہٰذا پہلی بات کہ جو میں نے آپ سے عرض کی، آپ لوگوں نے ریز ہینڈ کیے، کچھ لوگوں نے کر لیے، کچھ لوگوں نے کیے نہیں، لیکن ان کے ذہن میں ضرور فکر آتی ہے یا انزائٹی کسی قسم کی ڈیولپ ہوتی ہے، اس کی ری ایشورنس میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے کہ یو آر ناٹ alone، آپ اکیلے نہیں ہوں گے اس تمام سفر میں میرے دوستوں. سب سے پہلے اس کے مہمان ہیں جس نے دعوت نامہ بھیجا ہے، اس کے مہمان ہے جس کا گھر پہ آپ جا رہے ہیں، اس کے مہمان ہے جس کا حکم ادا کرنے کے لیے، فرض کی ادائیگی کے لیے آپ جا رہے ہیں. یعنی ڈائریکٹلی آپ کے میزبان کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم المرتبہ ذات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود آپ کے میزبان ہے. تو اس حوالے سے بالکل پریشان ہونا چھوڑ دیں، بالکل خیال بھی آ جائے نا تو مزید پہلے شکر کریں، اللہ تیرا شکر ہے اس پر خیال آیا. اور دوسرا شکر کے ساتھ دعا کر دیں کہ وہ جو ہم ایک حدیث کی دعا سے ابتدا کرتے ہیں حج کی نیت کی، وہ کیا ہے؟ اللہم، آپ سب پڑھ لیجئے اس کو اپنے آپ سے، مائک کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. کیا مفہوم ہے اس کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جس کا مفہوم ہے اردو میں بیان کرتا ہوں. اے اللہ، میں نے حج کی نیت کی ہے، آپ اس کو آسان فرمائیے اور قبول فرمائیے. یعنی دیر از سم تھنگ جس کی آسانی. تمام عبادتوں کی دعائیں آپ پڑھیں نا جو حدیث کے اندر آتی ہیں، قرآن کے اندر مروی ہیں، اس میں ہمیشہ قبولیت کو پہلے رکھا گیا. لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جس میں آسانی کو پہلے رکھا گیا. آسانی سے کیا مراد ہے؟ صرف ایڈمنسٹریٹو یا لاجسٹک آسانی، اندر وہ چیزیں نہ آ جائیں جو قبولیت کے اندر مانع ہو جائیں، قبولیت میں بیریئر بن جائے. میرا وہ عمل، میری وہ سوچ، میرا وہ خیال، میرا وہ باڈی لینگویج، میرے وہ الفاظ، وہ ایسے نہ ہو جائیں کہ جو بیریئر بن جائے میری قبولیت کے درمیان. لہٰذا اللہ آپ سے دعا کرتا ہوں اس کو آسان فرما دیجیے.
تو اس کو پریکٹس کریں یہ دعا، جب بھی یہ خیال آئے نا تو اس دعا کو عربی میں، اردو میں، انگلش میں پڑھ لیں۔ اے اللہ میں نے نیت کری، آپ آسان کر دیں۔ اے اللہ میں الحمدللہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے گئے معمول کے مطابق اب ایسی عادت ہو گئی ہے اللہ کے فضل سے، تحدیث بن نعمہ، نعمت کے اظہار کے طور پہ کہتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد جب دعا کے لیے اللہ کریم سے ہاتھ اٹھانے کا موقع ملتا ہے تو غیر ارادی طور پہ اے اللہ حج آسان فرما دے، اے اللہ حج آسان فرما دے، یہ ایک عادت سی بن گئی ہے، تھوڑے دن پریکٹس کرے نا آدمی تو آدمی کی عادت بن جاتی ہے۔ تو آپ اس کو عادت بنائیے انشاءاللہ۔ تو پہلا تو یہ ہو گیا۔ دوسری بات اس سے متعلق جو دوسری بات سے پہلے نا ہمارے دوست ہیں، ایک یہی فیملی ممبر ہیں جو پچھلے سال پہلی دفعہ انہوں نے ہمارے ساتھ حج کیا، محترم جناب شامیر بھائی، تو وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو مختصر وقت میں ان ورکشاپس کی اہمیت بتائیں، لاجسٹکلی، ایڈمنسٹریٹولی، شریعہ اسپیکٹ سے، کہ ان کا فائدہ کیا ہوا تاکہ آپ آن ورڈس بھی شوق اور ذوق برقرار رہے، اور وہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا چونکہ وہ پچھلے سال میں نتیجہ دیکھ چکے ہیں۔ تو وہ اپنے مختصراً اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے۔ عمر بیٹا ان کو آن بورڈ لیجیے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جوائن کر لیں، تو وہ ان کو مخاطب ہونے کا موقع دے دیجیے گا، اگر جب تک کچھ وقت ہے، چند منٹس ہیں، تو میں بات کر لیتا ہوں۔ اچھا دوسری بات، میں تمام لوگوں سے امید کرتا ہوں کہ جب بھی ہماری ورکشاپس ہوا کرتی ہیں نا تو آپ تمام لوگ اپنے پاس کوئی نوٹ بک سم تھنگ، یعنی پین اینڈ پیپر، اس صورت میں کہ وہ نوٹ بک مستقل بنیادوں پر حج 2026 سے متعلق اسپیسیفک ہو۔ آپ چاہے اپنے گھر سے جوائن کر رہے ہیں، اپنے آفس سے جوائن کر رہے ہیں، یا جس بھی جگہ سے جوائن کر رہے ہیں، ایک مستقل بنیاد پر آپ اس کو سافٹ نوٹ کرتے ہیں یا اس کی ہارڈ کاپی کے صورت میں نوٹ کرتے ہیں، لیکن ایک ہی جگہ تمام نوٹس لینے کی صورت میں نا یہ آپ کے لیے بہت زیادہ زبردست، آپ کے لیے ایک جیسے کہ نا پریکٹیکل ورک بک بن جائے گی انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی سوال بھی آ جائے گا وہ دوران ورک شاپ آپ اس کو لکھ لیں گے، سوال جواب کے حصے کے درمیان آپ اس کو پوچھ لیا کریں گے۔ تو پہلی چیز جو آپ نے لکھنی ہے حج کی ابتدا میں، جو سب سے پہلے ٹائٹل ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ میں اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں کہ جی یہ میری حج 2020 ڈاکٹر صدیق کھانڈوانی کی حج 2026 کی ورک بک ہے۔ تو اس میں سے سب سے پہلا صفحہ ہوگا، اس کے اوپر آپ نے ایک چیز لکھنی ہے، اور وہ کیا لکھنی ہے؟ آپ نے اپنے نام کے بعد، اپنی تفصیلات کے بعد، جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں اپنے اپنے اس بک میں، اس میں سب سے پہلا سوال آپ لکھیں گے، مائی ویژن فار حج 2026، جس کو ہم سادہ زبان میں کہیں کہ میری نیت کیا ہے اس سال حج کرنے کی۔ میں اس پہ آپ کو کچھ بنیادیں بتاؤں گا، کیا-کیا نیتیں کی جا سکتی ہیں، کیا ہو سکتی ہیں، دل میں کیا ہے، یہ بہت آسان سی چیز ہے کہ میری نیت کیا ہے، میری نیت بنیادی طور پر کیا ہے حج کو کرنے کی، اور میرا ویژن کیا ہے۔ میں نے یہ جو لاکھوں روپے، بلکہ کچھ لوگوں نے کروڑوں، کیونکہ 4 پلس لوگ بھی فیملیز کے ساتھ ہیں، تو یہ کروڑوں روپے یا لاکھوں روپے خرچ کیے، میں نے اپنے آفس سے چھٹی لی، اپنے بزنس کو مینیج کرنے کی نیت کی، میں نے اس پہ جو ہے وہ اپنا سب سے بڑھ کر اپنا کروڑوں روپے سے بھی زیادہ میرا جو اربوں روپے کا ٹائم ہے وہ انویسٹ کیا۔ میرے بچے بچیوں کو میں چھوڑ رہا ہوں، کچھ لوگ پاکستان آ رہے ہیں پہنچانے کے لیے ان کو یہاں پر، اور کچھ لوگوں نے، یعنی یو ہیو ٹو آئی پیورلی انڈرسٹینڈ کہ یو ہیو ٹو مینج ملٹیپل چیلنجز۔ تو ماشاء اللہ وہ سارے آپ نے کر لیے، تو میرا اس کا مقصد کیا ہے، میں کیوں اتنے زیادہ اپنے پیسے کو، اپنے ٹائم کو، اپنی انرجی کو کیوں انویسٹ کر رہا ہوں؟ تو مائی ویژن فار حج یہ سب سے پہلے صفحے پر ہونا چاہیے، اور اس کے لیے 3-4 پیج آپ پھر چھوڑ دیں گے۔ پھر اگلی بات جو کوئی نوٹ کرنی ہوگی یا میں آپ سے عرض کروں گا یا آپ کے خیال میں آئے گی، وہ کم سے کم 3 پیج چھوڑنے کے بعد ہو۔ تو اس میں مختلف ملٹیپل ویژن کے جو ہم جو ہے وہ چیزوں کو ڈسکس کریں گے، نیتوں کو ڈسکس کریں گے، اور اس سے متعلق پھر کچھ پریکٹیکل ٹو ڈوز ہوں گے جو میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ۔ تو یہ اس کو آپ سب سے پہلے نوٹ کریں گے، مائی ویژن فار the reason, the vision, why I am performing۔ تو یہ انشاءاللہ آپ کا سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ اب میں کوئک، شامل جب جوائن کروں میرے بیٹا مجھے بتائیے گا، تو اس کے بعد میں کوئک جو ہے وہ آپ کو چیزیں بتانا چاہوں گا کہ انٹروڈکشن سے متعلق آپ تمام لوگوں کو میرا انٹروڈکشن ہے، کسی اور وقت انشاءاللہ جب مزید بھی جو ہے کچھ نسخ والے جو ہمارے لوگ ہیں اس میں جوائن کریں گے، تو جو مجھے نہیں جانتے یا ہمارے ادارے کو نہیں جانتے، تو ایز یو اون پیپلز نو، کوئکلی بتا دیتا ہوں، I'm basically a clinical psychologist، اور اس کے I practice here in Saudi Arabia as well، اور کوئی حج ٹرینر ہوں میں الحمدللہ پچھلے 2 فیڈرل اداروں کے لیے پاکستان میں، ایک فیڈرل انسٹیٹیوٹ کے لیے سعودی عربیہ میں، عرصہ دراز کوئی 27-28 سال سے الحمدللہ۔
اس کے علاوہ می اینڈ مائی فیملی ہیو اے پیشن کہ جی لوگوں کو اویئرنیس دی جائے. ہمارے جو ادارہ ہے نا AKIL کھانوانی انٹرنیشنل، اس کا جو سلوگن ہے بیسک، وہ ہے اسپرچل اینڈ لیجر مومنٹس وتھ لرننگ ایکسپیرینس. تو ہمارے ساتھ کارپوریٹس ہوں، انڈیویجولس ہوں، فیملیز ہوں، ان کا لیجر ٹرپ بھی ہوتا ہے نا. اگر کوئی کارپوریٹس کا لیجر ٹرپ ہوتا ہے ٹرکی کی طرف، فار ایسٹ کی طرف، تو کچھ کو میں خود لے کر جاتا ہوں، کچھ کو ہماری فیملی ممبرس میں سے لے کے، کچھ آفس میں سے لے کر جاتے ہیں اسٹاف میں سے. تو میری کوشش ہوتی ہے اویئرنیس ضرور دی جائے. مجھے یاد ہے ایک بڑا پاکستان کا کارپوریٹ گروپ تھا 2017 میں ٹرکی کے لیے. تو الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے ان کا بڑا تفصیلی فیڈ بیک میرے پاس آج تک موجود ہے کہ جو اس سے پہلے بھی انہوں نے ملٹیپل ٹورس کیے تھے، گو گیٹ واز پیورلی اے لیجر ٹور، لیکن الحمدللہ ہم نے اس میں ہسٹوریکل بانڈنگ جو دی ہے، اسپرچل اسپیکٹس ان کو سکھائی ہے. ایون جو جگہ کی سگنیفیکینس تھی، جو جگہ سے متعلق معلومات تھی، وہ گوگل پر بھی اویلیبل نہیں تھی. وہ اس وقت اتنا گوگل شاید فیملیئر نہیں تھا، یا چیٹ GPT یا AI اس طرح سے معروف نہیں تھا. لیکن جو سگنیفیکینس ایک سینہ بسینہ یا بالمشافہ آپ کو دی جاتی ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل نیکسٹ لیول کی وائبز رکھی ہے اس کے اندر، ایک دوسری انرجی رکھی ہے جو انسان کو سکھاتا ہے، انسان کو بتاتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا سینہ بسینہ کی جو منتقلی کی کیفیت اور لیول اور اورا تھا نا، وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے میرے دوستوں. تو الحمدللہ میری کوشش ہے، ہماری اداری کوشش ہے کہ اب حج کی جب ہم بات کرتے ہیں، یہ تو ٹرانسفارمیشن کا سفر ہے میرے دوستوں. یہ تو بالکل ریوائول ہے زندگی کو. ہم اس کو کہتے ہیں اپنی ورک سے 180 ڈگری کلنگ ہونے کی جو ہے وہ اس کے اندر چانسز موجود ہے کہ اگر آپ نے اس کو ویسے جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور جو پریکٹیکل ٹپس ہیں اس کو کرنے کی کوشش کی نا، تو اللہ بڑے محبت کرنے والے ہیں، بڑے جیسے کہ بڑے قدردان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایسا آگے بڑھ کر استقبال ہوتا ہے انسان کا کہ آدمی خود دیکھتا ہے حج کے بعد تو میری روحانی کیفیت، ایون جسمانی کیفیت کا ایسے ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے، کنیکشنز میں، تعلقات میں، معاشرت میں، معاملات میں. اس سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر اپنے آپ سے جو کنیکشن. آج صدیق کھانڈوانی کا جو سب سے بڑا لاس ہے نا، وہ اس صدیق کھانڈوانی سے جو یہاں بیٹھا انتظار کرتا رہتا کنیکشن نہ ہونا ہے. یہ اپنے آپ سے میں اکثر مخاطب ہو کر اپنے کلینک میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ تعلق مع النفس، جو میری بہن کا سب سے بڑا کنیکشن ٹوٹا ہے نا، وہ اپنے آپ سے ٹوٹا ہے. اس کا بہن عائشہ کا، بہن فاطمہ کا، رینڈم نام لے رہا ہوں میں، کہ اور بھائی عبداللہ کا، بھائی عبد الرحمان کا جو سب سے پہلا کنیکشن ٹوٹا ہے. آج میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم اپنے آپ کو بھول گئے. اپنے رب کو بھولنا تو اس کے بعد آتا ہے. اور یہ حج آپ کو آپ کی ذات سے ملانے کا ذریعہ ہوگا میرے دوستوں. اور جب آپ اپنی ذات سے مل جائیں گے اور اس کی اندر کی آواز کو سننے کے عادی ہوں گے نا، پھر آپ اپنی، ہم کہتے ہیں، فلائٹس کو دیکھیے گا، چاہے وہ اسپرچل فلائٹ ہو، چاہے آپ کی ترقی، یعنی سبحان اللہ غیر متوقع ترقی آپ کے انتظار میں. جس کو میں نے کہا نا کہ ایک ہستی مسکراتی خوبصورت ترین زندگی میرے دوستوں آپ کی منتظر ہے. تو ویژن سے متعلق دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. جی پلیز شامیر کو موقع دیجیے. یس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم شامیر بھائی، آپ وہ خوش نصیب ہیں جو 2025 میں بہت چند لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا، اور اس کے بعد یو آر دا فرسٹ ون ٹو جوائن دا ورکشاپ آف 2026 حجاج. تو آئی ریئلی اپریشیٹ. اور مختصراً آپ ضرور یہ ہمارے دوستوں کو، بہن بھائیوں کو، AKI فیملی ممبرس کو جو اب 2026 میں ہمارے AKI فیملی ممبر بن چکے ہیں یا بننے والے ہیں، تو ان کو بتائیے کہ یہ اگر آپ یہ ورکشاپ جو 5-6 مہینے یا 4 مہینے کے اندر آپ نے پچھلے سال میں کنڈکٹ کی تھیں، یہ آپ نہ لیتے تو آپ کا حج کیسا ہوتا، اور آپ نے لی تو اس سے کیسا ہوا؟ پلیز. جی. اچھا، میرا نام شامیر ہے اور میں نے لاسٹ ایئر حج کیا تھا روح صاحب کے ساتھ. اچھا، اس سے پہلے نا میں ایک تھوڑا منظر کھینچنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کیسے ہوا تھا حج نا. تو یہ ایک یونیک ایکسپیرینس تھا ہمارا کہ پوری دنیا میں ایسا کبھی مشغلہ سے کبھی حج شاید ہوا نہ ہو. کیونکہ کہتے ہیں نا حج ایک ٹیسٹ ہے، تو اللہ پاک نے ہمارا نا حج سے پہلے ایک ٹیسٹ رکھ لیا. تو لاسٹ تک بھی ہمیں پتہ نہیں تھا کہ بھائی ہم جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، ہمیں ویزا ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو ایک بڑا وہ تھا ٹیسٹ تھا اللہ پاک کی طرف سے. اور ماشاء اللہ سے ویزا پھر مل گیا، اللہ پہ توکل رکھا. اور ڈاکٹر صاحب نے جو سیشنز میں بتایا کہ یار کہ دیکھو عرفات سے پہلے تک امید رکھو آپ لوگ کہ انشاءاللہ آپ لوگ پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ. یہ یقین کے ساتھ آپ دعا کرو
کیونکہ انہوں نے بتایا تھا، ایک واقعہ بھی انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے نا وہ منسٹری کی پاکستان منسٹری کی طرف سے نا ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ وہ ہیلی کاپٹر کے تھرو وہ لے کے چلے گئے تھے عرفات کے میدان میں، ان کو پہنچا دیا تھا. تو وہ ایک انہوں نے بتایا کہ یار کہ آپ کو یقین رکھنا ہے، آپ اللہ سے نا توکل رکھنا ہے کہ بھائی انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں لے کے جائیں گے. تو ہم خوش نصیب تھے کہ اللہ پاک نے ہمیں قبول کیا، ویزا بھی ایشو ہو گیا. تو یار تو ایک یہ چیز تھی. اور اس کے علاوہ جیسے کہ یار سیشنز کس طرح سے پریپریشنز کے حوالے سے، جیسے ڈاکٹر صاحب ملٹیپل سیشنز ہیں ہمارے، تو ہم نا ایک تو آپ مطالعہ کرتے ہو، ایک تو بک سے کرتے ہو نا، ایک بک سے آپ مطالعہ ہوتا ہے، ایک یوٹیوب ویڈیوز دیکھ لے تو آپ مطالعہ کرتے ہو. ایک ہوتا ہے مطالعہ کہ نا آپ آپ مسجد کے مفتی صاحب کے پاس چلے گئے اور ان سے آپ نے پوچھ لیا. لیکن جیسا آپ نے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا سینہ بسینہ، یہ تو ایک بہترین سیکھنے کا عمل ہے نا. تو بک سے نا میں سمجھتا ہوں کہ یار ابھی جو بکس اب جو ملتی ہیں نا وہ بہت ہی آؤٹ ڈیٹڈ ورژن ہے نا، تو اس سے آپ کا مطالعہ صحیح سے ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اس میں کافی چیزیں بدل بھی جاتی ہیں. جیسے کہ پہلے جیسے 20 ایئرز آئی تھنک پہلے بک کسی نے لکھی تھی حج، جیسے ہم عمرہ کی بکس پڑھتے ہیں، حج کی بکس پڑھتے ہیں، تو وہ ایک بہت پرانی بکس لکھی ہوئی تھی. اب تعداد بھی بدل گئی ہے، اب جگہ بھی بدل گئی ہیں، تو وہ بہت ہی نا نیکسٹ لیول، وہ ایک بہت ساری مطلب اپڈیٹڈ ہو گیا بہت زیادہ چیزیں نا. تو وہ آپ کو بک سے نہیں ملتی، وہ سینہ بسینہ جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نا وہ اس سے ملتی ہیں. تو یہ ایک چیز تھی. اور ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یار آپ حج کا طریقہ تو ڈاکٹر صاحب بتاتے ہی ہیں کہ آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے، نیت کا بالکل کھول کے بتاتے ہیں کہ یار آپ کی کیا نیت ہونی چاہیے نا. اور دوسری چیز کہ حج کس طرح سے کرتے ہیں، وہ تو ایک ریچول اور رکن، وہ تو ایک چیز ہے ہی، لیکن ایک آپ کے دل میں کوشچنس بھی ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کو آنسرز ہو جاتے ہیں. اور ایک کیونکہ ہم یہاں پہ سب بیٹھے ہوئے نا، تو جیسے ملٹیپل لوگ ہیں، ملٹیپل سب کے دماغ ہیں، تو ایک یہ ہوتا ہے کہ یار ہر کسی کے کوشچنس الگ ہیں، تو ان سے بھی نا بندے کا دماغ کھلتا ہے یار کہ میرے کوشچنس یہ تھے، اور مطلب یہ جو دوسرے بندے نے کوشچنس کیا ہے، تو یار اس سے مطلب یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، یہ بھی حالات آ سکتے ہیں اس پہ. تو یہ چیز بھی تھی. اور دوسری چیز کہ نا حج سعودی عرب کی جو پالیسی ہوتی ہے نا ہر سال چینج ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کہتے ہیں، اب ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ سے سعودی منسٹری میں بھی کام کر چکے ہیں، پاکستان منسٹری میں بھی کام کر چکے ہیں، تو ہی ہیز انسائٹس نا. تو ان کو وہ ہمیں معلومات بھی ایسی دے دیتے ہیں کہ یار ہمیں تو کیا کہتے ہیں نیوز میں نہیں ہوتی تھی، لیکن ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ یار اچھا اب یہ ہونے والا ہے، یہ چینجز ہونے والی ہیں، تو یار یہ بھی پتہ ہوتا ہمیں. جیسے کہ بتایا تھا کہ یار کہ بہت اسٹرکٹنیس ہونے والی ہے اس بار نا، لیگلس کو نہیں چھوڑیں گے. تو جب ہم مشاہدہ کیا خود ہی، جب دیکھا کہ یار کتنی اسٹرکٹنیس تھی اس بار کی حج میں، تو یہ بھی ایک معلومات تھی. اور باقی جو ہمیں کہتے ہیں جو بتاتے تھے کہ کس طرح سے حج کرنا ہے، وہ آپ کی نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نام برائے نام آپ حج کر لیتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ کو یکسوئی کے ساتھ حج کرنا ہے، وہ میٹر کرتا ہے. جیسے کہ ایگزامپلس بھی دیتے ہیں اپنے پرانے کلائنٹس کی، وہ کہ ایک صاحب تھے، وہ خود سے ہو گئے تھے، وہ ڈاکٹر صاحب کو بہت کچھ بولا، پھر بعد میں وہ ریگریٹ کرتے تھے یار کہ مجھے نہیں کرنا تھا. ایموشنس کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے. تو میرے خیال سے یہ میں سمرائز کر پاؤں گا کہ یار بہت ایک پریپریشن جو تھی نا بہت زبردست تھی، اور بہت مزہ آیا، سیکھنے کو ملا. اور ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ سے، اور حج تو ماشاء اللہ سے حج تو جو حج ہم نے کیا وہ آسان تھا. جو اس سے پہلے جو ٹیسٹ آئے نا وہ بڑے مطلب یا کہ ہم لاسٹ ٹائم بھی نہیں پتا تھا کہ یار ہم جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. یار اتنی تیاری بندہ کرتا ہے، پورے سال پلاننگ کرتا ہے، مطلب سالوں پلاننگ کرتا ہے کہ یار پیسے جمع کرتا ہے کہ یار حج کریں گے، پھر پتہ نہیں ہوتا کہ یار جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. اور پھر بلاوا آتا ہے اللہ پاک کی طرف سے. یار بہت نیکسٹ لیول یونیک ایکسپیرینس تھا اس بار کا نا. اور پریپریشنس میں بہت ڈاکٹر صاحب نے بہت ہیلپ کیا، کیونکہ وہ ایک ہوتے بھی نا وہیں پر ہیں، سعودی عرب میں ہی ہوتے تھے اکثر. تو جب دیکھا ہم نے، اور جو لاسٹ مومنٹ میں جو انہوں نے جو بیان کیا تھا، وہ عرفات کے میدان میں بیٹھ کر انہوں نے بیان کیا تھا، تو ایک کیا فیلنگ تھی، وہ کیا ایموشنس تھے. ماشاء اللہ سے بہت فائدہ ہوا ڈاکٹر صاحب. جزاک اللہ خیر شامر بھائی، آئی ریلی اپریشیٹ آپ کے وقت کا، آپ کی ایڈوائس کا لوگوں کے لیے. جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ. اور واقعی میرے دوستوں ایک بہت آسان سی بات ہے کہ ایک آدمی کسی ڈرائیونگ اسکول میں جا کر
جو ہے وہ ڈرائیونگ سیکھے اور ایک اپنے گھر میں سیکھ لے، تو اس کا فرق ہے نا۔ اور ایک آدمی فوکسڈ ہو کے کوئی کام سیکھنا چاہے کہ یار یہ اس کام کی میرے لیے اہمیت ہے اور میں اس کو سمجھنا چاہوں گا کہ یہ کیا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، حج کی فقہی معاملات نا میں بڑے یہ دعوے سے کہتا ہوں اللہ کے فضل سے، کہا کرتا ہوں میں یہ کہ دیکھیں حج کے 4 فرائض ہیں، 6 یا دو اسکول آف تھاٹ ہیں، 6 واجبات کہتے ہیں، 9 واجبات، ہم کہتے ہیں 9 واجبات ہیں، 11 سنتیں، 17 مستحبات ہیں۔ یہ اگر میں 15 سے 25 منٹ ابھی لے لوں نا آپ کے، تو یہ صاحب کے ازبر آپ کو لکھوا دوں گا، بتا دوں گا، اور وہ میرے پاس لکھے ہوئے آپ کو دے دوں گا، آپ اس کو ایسے ریڈ کریں گے اور آپ کو پتا چل جائیں گے۔ 4 فرائض وہ چیزیں ہیں جس کے بغیر حج نہیں ہوگا: نیت، احرام، وقوف عرفہ اور طواف افاضہ یا طواف زیارت۔ اس کی طرح 6 واجبات ہیں، 9 سنتیں، مستحبات۔ یہ اٹس ویری ایزی، یعنی جسٹ ٹو نو دا فقہ آف حج از ویری ایزی۔ میرے دوستو وہ فقہ ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ وہ جو 4 فرائض ہیں کن کیفیت سے کرنے چاہیے، ہونے چاہیے۔ وہ 6 یا 9 واجبات، وہ 11 سنتیں، اس درمیان میں وہ کیفیت کیا مطلوب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں اس بات کو حج کے جب بھی بات ہوئی حج کی نا، تو ڈونٹس بھی بتائے اور ٹو ڈوز بھی بتائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی جب امت کو آگاہی دینا چاہیے، چاہے اپنے حج کے درمیان دینا چاہیے، آپ علیہ السلام نے جو حج فرمایا حجۃ الوداع کا خطبہ دیا جب، اس کے درمیان میں جو فقہی معاملات، شرعی امور، فرائض واجبات سمجھایا، اس سے پہلے اور بعد میں بتائے، وہ تو بڑی کلیئر ہیں اور وہ بڑے آسان ہیں۔ لیکن میرے دوستوں جو کیفیت مطلوب ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکشن مطلوب ہے، اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے، اس کو سمجھنا بڑا اہم ہے، اس کو سمجھنا ایک بڑا کام ہے۔ اگر وہ نہیں ہو سکا نا تو یہ فرائض واجبات تو ہو جائیں گے۔ یہ میں اللہ کے فضل سے کہتا ہوں، جب آپ خیر سے انشاءاللہ 3 جون کو انشاءاللہ سب آپ تمام حضرات کی واپسی ہے 20 ذی الحج کو انشاءاللہ، تو اس دن میں یہ آپ تمام لوگوں کے ساتھ اللہ نے میری زندگی رکھی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں گا بھائیوں بہنوں دوست، حج کیسا رہا؟ تو آپ خود بتا رہے ہوں گے یار حج تو بڑا آسان تھا۔ ہاں، اس حج کے بعد کرنا کیا ہے؟ اب آپ اپنے مقام پر جا رہے ہیں، اپنے گھروں پر جا رہے ہیں، تو کیا کیفیت لے کر جانا چاہتے ہیں؟ کیا میسج لے کر جانا چاہتے ہیں؟ مغربی ممالک والوں سے میں خاص مخاطبوں کو دیتا ہوں کہ جو غیر مسلم آپ کو دیکھیں گے تو دے مسٹ ہیو اے ویری کلیئر میسج کہ یار یہ تو اپنا کوئی خاص اہم فرض ادا کر کے ہے، اپنے بنائے گئے رب، اپنے رب جس نے اس کو بنایا ہے، کائنات کو بنایا ہے، وہ اس کو دیکھنے اور سمجھنے اس کے گھر کے بعد کیا میسج لے کر آیا ہے۔ یہ ساری ورکشاپس اس اسپریچل پریپریشن کی، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حج تو میرے دوستو آسان ہو ہی جائے گا انشاءاللہ۔ یقین مانیے اگر اس میسج کو، اس صبر کی تعلیمات کو، اس سخاوت کی تعلیمات کو، اس صلہ رحمی کی تعلیمات کو، اس حج کی پوری سائنس کو ہم نے سمجھ لیا نا، یقین مانے ہماری زندگی بہترین ہو جائے گی۔ میاں بیوی کے میں بڑے دعوے سے یہ بات کہا کرتا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہو جائیں گے، ماں بیٹا، میاں بیوی، واٹ ایور ریلیشنز یو آر، وہ تمام ریلیشنز میں ایک چاشنی پیدا ہو جائے گی، محبت اور مٹھاس پیدا ہو جائے گی، اور آپ دعائیں دے رہے ہوں گے اس وقت کو جب آپ نے سیکھ کے حج کیا تھا۔ نہیں تو حج تو ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ حج میرے دوستوں یہ 1447ویں ہجری کا حج ہے۔ یہ بھی آپ کو اسلامی سال یاد، سب کو یاد ہوگا، نہیں تو یاد رہنا چاہیے کہ 1447 ہجری الحمدللہ اس کا رجب کا مہینہ ہے ہمارا۔ تو یہ 1447 ہجرت سے اگر ہم دیکھیں تو حج تو ہو چکا ہے 10ویں ہجری میں آپ علیہ السلام نے حج فرمایا، تو کوئی آلموسٹ کچھ 1436-38 حج تو ہو گئے اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کتنے سالوں میں ہو گئے؟ ہمیں، میں کہہ رہا ہوں نا، ایک یہی کو حج کنڈکٹ کراتے ہوئے کوئی 30واں انشاءاللہ خیر سے ہوگا، 29 ہو گئے۔ تو حج تو آپ کا بھی ہو جائے گا، تمام لوگوں کا ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ ہوگا کیسے؟ یہ پیورلی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اپنے اوپر، آپ کی اس لرننگ اور آپ کی اس اویئرنیس کے اوپر۔ تو ہم کوئکلی اب جو ہے وہ کچھ نوٹس لکھتے ہیں، آپ انشاءاللہ اس کو نوٹ کیجئے، اور یہ تمام آپ کو فراہم بھی کیے جائیں گے۔ ضروری نہیں کہ اس ورکشاپ کے بعد ہوں، جب ہم محسوس کریں گے، جو ہمارا ایک پروسیس ہے کہ جو ہم اپنے دوستوں بھائیوں کے فیڈ بیک کی بنیاد پر ایک ہم نے ڈائجیشن لیول بھی لوگوں کا جو ہے نا اپنے پاس سے پری سیٹ کیا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کا زیادہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا معتدل ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا کم ہوتا ہے، تو ہم نے اس کو اعتدال پہ رکھا ہے کہ جب جب جیسی جیسی ضرورت آتی رہے گی آپ کو تمام، ہاں کچھ ایسی ارجنٹ چیزیں ہوں گی جو آپ کو ضرور بتائی جائیں گی۔ لہٰذا جیسے میں نے عرض کیا، آپ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مہمان ہیں، دوسرے ہم بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے، اس کی دی گئی ذمہ داری کی طرف سے ہم بھی ایک درجے میں اس میزبانی کا کسی حصے میں شرف حاصل کرنے والے ہیں۔ اور میں اپنے اللہ کے فضل سے اس بات کو کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میں اور میری فیملی، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کا بھی اگر مقدر رکھا ہے آپ کے ساتھ، تو ہم تمام کے تمام آپ کے ساتھ ہوں گے، بشمول میرے فیملی، میرے کزن، میرے اسٹاف جو سعودی عرب میں ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا کہ اگر کوئی فقہی معاملہ آ گیا، شرعی مسئلہ آ گیا، تو مفتی صاحب بھی ہوں گے، ڈاکٹر صاحب بھی ہوں گے، اور بھی تمام لوگ ہوں گے انشاءاللہ۔
اور اسی طرح کوئی لاجسٹکس کا مسئلہ ہے، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ، واٹ ایور اکاموڈیشن کا مسئلہ ہے، تو ہر آدمی اسائن ہوتا ہے ہمارے ادارے میں. اکاموڈیشن مینیجر بھی ہوتا ہے، ٹرانسپورٹ مینیجر بھی ہوتا ہے، فوڈ اینڈ بیوریجز مینیجر بھی ہوتا ہے. لہٰذا یو ڈونٹ ہیو ٹو وری ایٹ آل. اچھا، اب اس میں جو آپ نے ٹو ڈوز کی طرف بڑھنا ہے، اس میں ہم سب سے پہلے ابتدا کرتے ہیں اوپننگ دعا سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے حج کو آسان فرمائے، جو ہم نے پہلے ہی کر لیا ہے. حدیث میں وہ دعا جو آتی ہے اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبل، وہ اس سے ہم نے ابتدا کر دی ہے. اب دعاؤں کی طاقت کو بڑھانا ہے. دعاؤں، اب آپ غور سے دیکھیں، ایک ٹو ڈو آپ کو لکھ لیجیے اس ٹو ڈو کو کہ آج سے فرام رائٹ ناؤ، فرام ٹوڈے، واٹ یو ہیو ٹو ڈو از کہ جی اپنی دعاؤں کی طاقت کو، استعداد کو بڑھانا ہے. غور کیجیے گا، ایک ایکسپیریمنٹ کیجیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے نا باوضو ہو کر نماز سے پہلے یا نماز کے بعد جو بھی آپ کا ٹائم ہو، تھوڑا سا فوکسڈ ہو، یعنی جسے کہتے ہیں کہ اور کوئی کام نہ ہو، موبائل کو خاص طور پہ سائڈ پہ رکھ دیں اور ایسے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور ایک ٹائمر لگا دیں جو آپ کے سامنے نہ ہو بلکہ آپ کے پیچھے ہو. ٹائمر آپ نے اسٹاپ واچ آن کیا اور ایسے دعا کرنا شروع کریں. یہ بڑا پریکٹیکل ٹو ڈو ہے میرے دوستوں. دروازے کھل جائیں گے، زندگی کے مسائل حل کرنے کے دروازے کھولنے والا عمر آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ کے دربار سے ڈائریکٹ لینے والا طریقہ آپ کو سکھا رہا ہوں، جو بڑوں سے سیکھا، اہل علم سے سیکھا، معرفت جن کو اللہ نے دی ان سے سیکھنے کا اللہ نے موقع دیا. تو ایسے نا اسٹاپ واچ لگا دی، 2 رکعت پڑھ لی تو کیا ہی بات ہے، نور اللہ نور ہے. اور اس کے بعد رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنا شروع کی. رینڈم دعا جسے کہتے ہیں، اپنے لیے، اپنے ذات کے لیے، اپنی فیملی کے لیے بھی، بچوں ماں باپ کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے، اپنی قوم کے لیے، امت کے لیے، تمام انسانیت کے لیے. اور جسے کہتے ہیں نا، جو عربی کی دعائیں جو نہیں سمجھ میں آ رہی وہ بھی پڑھ ڈالی، اور جو اپنے ہوش و حواس میں، اردو زبان میں، انگلش زبان میں، واٹ ایور زبان میں آپ زیادہ اچھا فیل کرتے ہیں اللہ سے بات کرنا، وہ بات کرنا شروع کریں. اور دیکھیں کتنی دیر اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتے ہیں میرے دوستوں. اس دعاؤں کی، جس کو تعلق مل گیا دعاؤں میں اللہ سے بات کرنے کا، یہ کنیکشن استوار ہو گیا نا، پھر یقین مانے. میں ایک دوست ہمارے تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، میں نے خود ان کو دیکھا. مغرب کی فرض ادا ہوئی مسجد الحرام بیت اللہ میں ان کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2006. مجھے یہ واقعہ اکثر میں سنایا کرتا ہوں. تو وہ 2002 اور 2003 میں ہمارے ساتھ حج کیا تھا. 4-5 میں سفر نہیں ہوا، 6 میں دوبارہ سفر ہوا. تو میں نے دیکھا مغرب میں وہ بیٹھے، امام صاحب جب فرض پڑھا لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے انہوں نے دعاؤں کے ہاتھ اٹھائے. اور یقین، اچھا میں ان کو دیکھتا رہا، سنت بھی پڑھ لی، میں نے قرآن بھی پڑھنا شروع کر دیا، 2-2.5 پارے میرے ہو گئے. اور اس کے بعد میں نے کچھ ذکر کیا، بیت اللہ شریف کی زیارت بہت قریب تھا، بالکل مطاف میں بیٹھ دعا. لیکن میں اس دوست کو، اللہ اس کے درجات بلند کرے، اس کی قبر آج نور سے بھر دے کہ آج اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، کہ میں اس کو دیکھتا رہا. یقین مانیے عشاء کی آذان جب ہوئی ہے نا، عشاء کی آذان یعنی آلموسٹ کوئی 1 گھنٹہ 10-15 منٹ تو گزرے ہوں گے. 1 گھنٹہ 10-15 منٹ بعد وہ ایسے ہی بس اپنی ایک کمیونیکیشن، اے اللہ، اچھا بات کرتے کرتے، دعا کرتے کرتے کبھی ایسے بھی کر رہا ہے بیت اللہ کو دیکھ کے، یعنی اللہ سے ایسی راز و نیاز تھی کہ وہ کھو سا گیا اس کے اندر. جب آذان ہوئی نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب آذان ہوئی، بیت اللہ کے مؤذن نے آذان دی نا، تو اس کو جھٹکا سے لگا، یار میری تو سنتیں رہ گئی ہیں. مغرب کے بعد جو سنت موقع ہے وہ اس کو دھیان نہیں رہا. اور آج تک میں جب اس کا خیال کرتا ہوں، تصور کرتا ہوں، اپنے رب سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ ایسا کنیکشن مجھے بھی نصیب فرمائیے، ہمارے دوستوں کو، سامعین کو بھی نصیب فرمائیے، کہ ایسا منہمک ہوا اپنے رب سے بات کرنے میں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ایسا مخاطب ہوا اس رب کے ساتھ، اس دنیا کو ایسا چھوڑا دھوکہ دینے والی چیز کو، کہ رب سے واقعی دھوکے میں نہ پڑا. ما غرک بربک کون سی ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جس نے تجھے اتنے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا، اس سے غافل کر دیا. تو وہ ایسا محبت سے اس نے کمیونیکیشن شروع کیا کہ جب مؤذن نے اللہ کا نام لیا تو اس کو یاد آیا کہ میری سنتیں تھیں. تو یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا کہ اس کو دیکھیں. یقین مانیے، جو لوگ، میں نہیں پوچھتا لیکن لوگ بتاتے ہیں، جب کبھی کلینک آتے ہیں یا ویسے گھر پہ آتے ہیں، ورکشاپس کے درمیان کوئی انٹریکٹیو سیشن ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کوئی 2 منٹ، کوئی 5 منٹ، کوئی 12 15 17 18 20 منٹ والا میکسیمم مجھے اب تک یاد آ رہا ہے کہ کسی نے 20 منٹ بعد تو نا لوگ عام طور پر مولوی صاحب جب دعا کراتے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنہ، آدمی ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں کیا کہا جا رہا ہے یا سن رہا ہوتا ہے. میرے دوستوں، دعائیں پڑھنے کا حکم پورے قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے. جملے کو دوبارہ سنیے گا، دعائیں پڑھنے کا پوری شریعت میں کہیں حکم نہیں دیا گیا. دعائیں مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، دعائیں مانگنے کا حکم دیا گیا ہے میرے دوستوں. اور حج تو ہے ہی دعائیں مانگنے کا عمل، مانگنے کا سفر، اور اپنے لیے، امت کے لیے، انسانیت کے لیے آپ تمام سفیر ہوں گے. لہٰذا پہلا کام،
آپ نے اپنی دعاؤں کی طاقت کو، استعداد کو، کیپیبلٹی کو، اسٹیمنا کو، اسٹیمنا آف دعا، یہ پوری ایک سائنس ہم انشاءاللہ اللہ نے چاہا عزیزیہ میں آپ کو کوشش کریں گے سکھا سکیں، بتا سکیں، پڑھا سکیں. تو یہ اسٹیمنا کو بڑھانا ہے. اسٹاپ واچ لگا. اب جب آپ حیران ہوں گے یار میں تو بہت ساری دعائیں مانگا، 5 منٹ گزرے، 4 منٹ گزرے، 8 منٹ گزرے، تو پہلا عمل جو آپ کی زندگی کے بند دروازے کھول دے گا، مشکلات کے دروازے کو ایسے غیب سے کھولے گا، آپ حیران ہو جائیں گے، وہ ہے اپنی دعاؤں کے اسٹیمنا کو بڑھانا. اس کے ساتھ جو ہے وہ وائی حج از لائف چینجنگ جرنی. یہ کیوں ایسا ہے؟ اس کے اندر جو ہے مختلف احادیث اور قرآن کا انشاءاللہ ہم آپ کو شیئر کریں گے. یہ صرف ٹاپک کا عنوان ہے. اور وہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک مقبول حج کا بدلہ اپنی رضا کے سوا کچھ نہیں دیتے. اللہ کی رضا اس کائنات میں الٹیمیٹ گول ہے. میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا. دوسری فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اس کی الٹیمیٹ رضا ہمارا مقصود ہے. یہ سارا حج ہو، عمرہ ہو، زکوٰۃ ہو، ماں باپ کی خدمت ہو، امت کی خدمت ہو، انسانیت ہو، جہاد ہو، وٹ ایور، اس کا مقصد رب کی رضا حاصل کرنا ہے. تو رب کی رضا حاصل کرنا ہمارا الٹیمیٹ گول ہے. اور حج کی برکت سے آپ کو ملنے جا رہا ہے کہ مقبول حج کا بدلہ اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ ہے نہیں. دوسرا فرمایا مقبول حج جو ہے وہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے قوالت امہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج جنا گیا. تو آپ سب انشاءاللہ میں اپنے رب پر امید کرتا ہوں، مان کرتا ہوں کہ آپ تمام کے تمام لوگ جو اس وقت سامعین ہیں، مخاطب ہیں، میرے بہن ہیں، میرے بھائی ہیں، وہ انشاءاللہ عرفات کے دن ایسے ہونے والے ہیں جیسے اسی دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیدا ہوئے. تمام گناہ آپ کے 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 70 سال والے بھی ہیں شاید غالباً 665 ایئرز از دی لمٹ دس ایئر. تو وہ بھی ہیں بزرگ احباب، وہ تمام ایسے ہونے والے ہیں کہ گناہ تمام مٹا دیے جائیں گے انشاءاللہ، اور نیکیاں برقرار رہیں گی انشاءاللہ. اس کے ساتھ جو ہے دا ڈفرنس بٹوین ٹورزم اینڈ پلگرمیج، کہ جی ٹورسٹ ایک عام طور پر جو سیاح ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے. ہم نے لکھا اس کو دیکھا کہ جی وہ سیز پلیسز، ٹیکس فوٹوز، کلیکٹس ایکسپیرینسز، جبکہ پلگرمیج جو ہے نا، یہ حج کا مبارک سفر، یہ ٹرانسفارم، سرنڈرز، لیوز اولڈ سیلف بیہائنڈ، اپنی ایگو کو ختم کراتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جملہ بڑا اہم ہے، اس کو چاہے تو لکھ لیجیے، آپ کو کام آئے گا. اور وہ جملہ یہ ہے حج بگن ان دا ہارٹ. حج بگنس ان یور ہارٹ، ناٹ ان مکہ. میرے دوستوں، حج تو آپ کے دل میں ابتدا کرے گا، اس کی ابتدا تو دل سے ہوگی. مکہ مکرمہ میں تو اس کی ظاہری افعال و اعمال ادا ہوں گے. دوسرا، اسٹیبلش حج ایز اسپرچل ٹرانسفارمیشن ناٹ ٹورزم اینڈ کمپیئر سم تھنگ. یعنی آپ ایک اور ٹو ڈو آپ کو میں دے رہا ہوں کہ اگر کوئی حجاج جو حج کر کے آئے ہوئے ہیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ قبول کرنے والی ذات ہے. ہم صرف ایک کام کرنے کے لیے، تاکہ ہم اس میں جو نہیں کرنے کا کام ہے، جو ٹو ڈوز ہے، اس میں سے اس کو کر لیں اور ڈونٹ سے بچ جائیں. اس میں آپ صرف چلیں، ایک ایکسرسائز کر لیں. ویسے لوگوں سے پوچھیں کہ کمپیئر سمن، میں آپ کو انشاءاللہ اس پہ انسائٹ دوں گا، کمپیئر سمن پوسٹنگ 100+ حرم سیلفیز ورسز سمن ان ڈیپ کنیکشن یا ڈیپ کنٹمپلیشن، کہ اس کے اندر اس کا جو آدمی جس نے نیت کر لی کہ میں اپنا سیل فون لے کے مسجد الحرام نہیں جاؤں گا، اور اگر ضرورت کے لیے لے گیا تو کوئی سیلفی لے کے حرم میں طواف آن لائن نہیں چل رہا ہوگا میرا. او بھائی، امی جی دیکھ لو، ابا جی دیکھ لو، بہن جی دیکھ لو. ہاں، تو یہ نہیں کرنا مجھے. اور پھر آپ اس کا عملی نتیجہ دیکھیں گے اور حیران ہوں گے. اور لوگوں نے ہمیں اسٹوری سنائی کہ جی اگر خدا نخواستہ کسی وقت اس چیزوں میں لگ گئے نا، تو پھر ایسا کنیکشن لاس ہوا کہ اس کو استوار کرتے کرتے گھنٹوں نہیں دنوں لگ گئے اور واپسی کا وقت آ گیا. تو اس کے اندر جو ہے وہ واٹ میکس حج ٹرولی میننگ فل، اس کے اندر 3 چیزیں بیسکلی ہے. ایک پریپریشن ہے، وہ کس طرح کی ہے؟ مینٹل پریپریشن، اسپرچل پریپریشن اور ایموشنل ریڈینس. اس کے ساتھ جو پریزنس ہے، بینگ فلی دیئر ناٹ ڈسٹریکٹڈ. اور ٹرانسفارمیشن جو ہے، ریٹرننگ چینج ناٹ جسٹ چیکڈ آف ا لسٹ. اس کا ہم نے کی نوٹ کیا لکھا ہے میرے دوستوں، کہ حج وداؤٹ پریپریشن از اے باڈی وداؤٹ اے سول. کیا تصور کیا ہے کبھی ایسے جسم کا جس میں روح نہ ہو؟ آدمی اس کو کیا مخاطب کرتا ہے؟ اس کو کہتا ہے مردہ ہے، اس کو کہتا ہے میت ہے، اس کو کہتا ہے نعش ہے. تو میرے دوستوں، آپ تو ایسا کبھی کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کی باڈی وداؤٹ سول ہو. تو اگر خدا نخواستہ میرے دوستوں، اگر اس کی اسپرچول پریپریشن کو سمجھا نہیں، جانا نہیں،
کچھ بیسک کی فیکٹرز کو اس میں آپ نے امپلیمنٹ نہیں کیا نا میرے دوستوں، تو حج وداؤٹ پریپریشن از جسٹ اے باڈی وداؤٹ سول. تو یہ جو چند باتیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوئی ہیں، یہ ساری اس ذیل میں ہیں. جو ٹو ڈوز دیے جا رہے ہیں وہ اس ذیل میں ہے. دا کامن مسٹیکس، اب ایک بڑا دوسرا اہم پارٹ شروع ہو رہا ہے اس کا. دا موسٹ کامن مسٹیکس پلگرمس میک، کہ عام طور پر وہ کون سی غلطیاں ہیں جو عام، ہم اس وقت فقہی معاملات کی بات دوبارہ عرض کر رہا ہوں، وہ امور جن کی وجہ سے دم پڑتا ہے. دم کن امور سے پڑتا ہے یہ میں آپ کو پورا تفصیل سے سمجھاؤں گا، اور بڑا فوکس ہو کے سمجھاؤں گا انشاءاللہ. اللہ کے فضل و احسان سے کہتا ہوں کہ 2022 سے لے کے 2025 تک کے حج میں کسی بھی ہمارے ایک حاجی کو بھی دم نہیں لگا الحمدللہ. ہاں، اپنے شوق اور اپنے خوف سے جو انہوں نے کہا چلو ویسے ہی بکری ذبح کر دیتے ہیں یا کچھ صدقہ دے دیتے ہیں، لیکن جب مسائل کے اعتبار سے الحمدللہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو سب نے سنی غور سے اور اس پر عمل کیا، تو ایک واجب بھی نہیں چھوٹا. دم کس لیے پڑتا ہے میرے دوستوں؟ ایک بنیادی اصول سمجھ لیجئے کہ جو حج کے واجبات ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ترک ہو جائے تو ایک دم پڑ جاتا ہے. اگر 2 واجبات ترک ہو جائیں تو دوسرا دم پڑ جاتا ہے. تو کوئی ایک دم بھی نہیں پڑا. میں ان دم پڑنے والے اعمال کی بات نہیں کر رہا، ان کامن مسٹیکس میں جو میں ابھی آپ کو ذکر کرنے لگا ہوں. یہ فقہی معاملات ہم انشاءاللہ آنورڈ سکھائیں گے، کیونکہ میرا برائے طریقہ کار یہ ہے. اکثر لوگ جو خاص طور پہ نسک میں پہلی دفعہ مسلمان ہوتے ہیں یا پہلی دفعہ حج پر جا رہے ہوتے ہیں، پہلی دفعہ بالکل بیت اللہ نہیں گئے ہوئے، تو آپ سب لوگوں نے تو ماشاءاللہ عمرہ کیا ہوا ہے. تو میں ان کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، یو آل مائٹ ہیو ایکسپیکٹڈ می ٹو جمپ ڈائریکٹلی انٹو ڈو ہاؤ ٹو ڈو طواف، how to do rami, how to do sa'i. What are basic the mandatory things, فرائض and واجبات. موبت المنا واجب اور غیر واجب. عرب آتے ہیں، عرب بھی ایسے آتے ہیں جو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی موبت المنا واجب ہے، احناف کے ہیں، شوافی کے ہیں، یا ڈفرینس آف تھاٹ ایکسپرٹس اوپینین میں ڈفرینس ہے، اس پر بات کرنا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. کچھ ایسے اہل علم آ رہے ہیں جو 2-4 حج کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی واٹ پریکٹس ڈو یو ہیو، یا آپ ان مسائل میں. تو میں ان مسائل کو یہ نہیں کہ اہم نہیں سمجھتا، لیکن اس وقت اہم نہیں سمجھتا. اس وقت آپ کی پریپریشن وہ بہت زیادہ اہم ہے. مسائل کی پریپریشن ہم آپ کو کرا دیں گے انشاءاللہ. تو جو موسٹ کامن مسٹیکس پلگرمس میک، اس کے اوپر چاہیں تو آپ نوٹ لے لیجیے، ہم آپ کو انشاءاللہ آنورڈز پرووائڈ کر دیں گے. اور الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے میں کہتا ہوں کہ I have guided hundreds and thousands of pilgrims. I have seen what works and what doesn't. اور these mistakes are preventable, and that's why you are here. That's why you all are here. تو پہلا کیا ہے؟ rushing through rituals. یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ جی ابھی 8 تاریخ ہوئی نہیں، اور جی مینا کے اندر کون سا واجب اور 9 کے اندر کون سا واجب. تو ایک بات اس میں بڑی اہم ہے، جو چاہیں تو لکھ لیجئے کہ completing acts mechanically without presence. فرائض واجبات تو ادا کرنے، اس کے تو حج اس کے بغیر ہوگا نہیں، لیکن میکینیکل آئٹم. ایک بڑا غیر مناسب جملہ ہے جو میں نے عام طور پر حج کرنے والوں سے سنا ہے، الحمدللہ ہمارے کیا میں سے نہیں تھے، دوسرے لوگوں سے سنا، یار جلدی کرو پر نمٹانے والی کرو. بڑا ایک بازاری سا جملہ مجھے فیل ہوا. میں عام طور پر اس طرح سے مخاطب نہیں ہوتا لوگوں سے، لیکن جو لوگ عام طور پر جو ان کا طرز تکلم ہے، جو بات کرنے کا انداز ہے، اس میں نے کوٹ کیا. ادروائز اس طرح کی زبان نہ میں سمجھتا ہوں مناسب ہے بات کہنا نہ کرنا، خاص طور پر جب ہم امور حج سے متعلق یا کسی بھی اچھے معاشرے میں، اچھے گھروں میں بیٹھنے کے عادی ہوں. یہ بات یاد رکھیے گا میرے دوستوں، آپ کے الفاظ آپ کی اعمال اور آپ کا کردار کو ظاہر کرتے ہیں اور آپ کی طبیعت کو ظاہر کرتے ہیں. لہٰذا بی ویری کیئرفل کہ جو بھی آپ الفاظ ادا کریں، جس انداز سے ادا کریں گے، آپ کی تربیت بھی جھلکے گی اور آپ کے آہستہ آہستہ کردار کا حصہ بنتے چلے جائیں گے. لہٰذا ہے نا یار، جلدی کرنے والی کرو، نمٹانے والی کرو. ارے یار جلدی کرو، بس نمی کر کے آ جاؤ، تاکہ یہ الحمدللہ ہم جو ہے نا وہ فوری طور پہ قربانی کریں اور ہمارا جو ہے نا وہ یہ احرام اتر جائے. تو اس کے اندر جو اہم چیز، جو ایک بہت بڑی غلطی میرے نزدیک حاجی کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ کمپلیٹنگ ایکٹس میکینیکلی وداؤٹ پریزنس. اس کی روح سے خالی ہوتا ہے، چاشنی نہیں ہوتی اس کے اندر. دوسرا، تھنکنگ فاسٹر از بیٹر، کہ جتنا جلدی ہو جائے اتنا بہتر ہے. نہیں، حضرت ڈاکٹر امجد صاحب میرے مینٹور تھے الحمدللہ، ان کے 16 یا 17 سفر ہمارے ساتھ ہوئے. ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا یہ حج اور عمرہ خشوع اور خضوع کی عبادت ہے. یہ تو اس وقت کرنے کی ضرورت ہے جب فل آف انرجی ہو، چاہے وہ انرجی فزکس میں ہو، یعنی فزیکلی انرجی بھی. اب تھکا آیا سفر، 16 گھنٹے کی لوگ ماشاءاللہ فلائٹیں لے کر آتے ہیں، اور اس کے بعد یہ بس جلدی عمرہ کرائیں، بس عمرے کا جلدی طواف اور صحیح اور میں احرام کھولوں. نہ، تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں، آرام کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی احادیث اس کے اوپر انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور ایک مشہور حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک وفد آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے.
جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف فرما تھے. وفد والے سارے اتنے اوور ویلم تھے، اتنے زیادہ وہ محبت میں تھے کہ اپنی سواری اونٹوں واٹ ایور سے اتر کے دوڑے بھاگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیں. ارے ان کو دیکھ لیں، ان سے مل لیں، مصافحہ کر لیں، بوسہ کر لیں. جو اس قافلے کے سردار تھے، انہوں نے اترنے کے بعد ایک ہے نا آدمی کا واکنگ اسٹائل بیسکلی ڈیفائنز واٹ یو آر. تو جیسے ہے نا یو آر واٹ یو ایٹ، تو دا وے یو واک ڈیفائنز واٹ یو آر. تو انہوں نے اس قافلے کے سردار نے جا کے سواریوں کو ایک جگہ جو ہے وہ اس کو آرام سے رکھا، اور جو ہے آرام سے ادب سے، جیسے کہتے ہیں نا کہ وقار سے چلتے ہوئے آپ علیہ السلام کے دربار میں آئے. اس سے پہلے خوشبو لگائی، وضو فرمایا، اور پھر آپ علیہ السلام کے بعد تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا تعریف فرمائی اس عمل کی، اور اس کو فرمائے مومن کی شان بتایا کہ یہ جو ہے نا اس بات کو پسند فرمایا. تو یہ دوسرا جو ہے نا تھنکنگ فاسٹر از بیٹر، جتنا جلدی ہو جائے اچھا ہے. میرے دوستوں، جلدی تو 3 کاموں میں ہونی چاہیے. فرمایا جب بے نکاحی عورت مل جائے تو فوراً نکاح کر دو. اس میں جلدی کر دو سے مراد جو اس کے ایس او پیز ہیں اس کو فالو کر کے اس کا نکاح کرو، غیر ضروری تاخیر نہ کرو. دوسرا، جنازہ جب تیار ہو جائے، نہیں جی حضرت کا جنازہ ہے وہ تو جی تمام مریدین آئیں گے پھر ہوگا، ابا جی کا جنازہ ہے تمام بھائی امریکہ سے برطانیہ سے پھر ہوگا، نہ جب جنازہ تیار ہو فوراً دفنا دو. یہ اس میں جلدی ہے. اور تیسرا، نماز جب اس کا وقت ہو جائے کہ نہیں جی تھوڑی دیر بعد پڑھ لوں گا، نہ. اس کے بعد جو افعال و اعمال حج کے، اس میں تو خشوع، عربی میں کہتے ہیں ہدو، ایک لفظ ہے ہدو، کامنس، کولنس کی ضرورت ہے. اور تیسرا، مسنگ دا اسپرچل ڈیپتھ. تو ہم نے جو 3 چیزیں ڈسکس کی، عنوان لکھیے رشنگ تھرو ریچولس. اس کے اندر یہ 3 بیسک چیزیں جو آپ نے جس سے بچنی ہے کہ یہ میکینیکلی اس کو ایکٹ کر لیا اور جلدی کرنے کی کوشش کی. اور تیسرا، مسنگ دا اسپرچل ڈیپتھ. اچھا، دوسرا اس کا جو سولوشن پریویو ہے وہ کیا ہے؟ وی ول ٹیچ یو ہاؤ ٹو پرفارم ایچ ریچول وتھ پریزنس. ہر جو فقہی اعتبار سے فرائض اور واجبات ہیں، انشاءاللہ ہم جب ڈسکس کریں گے نا ان کی سگنیفیکینس کو، ان کے فضائل کو، تو یقینی طور پہ بتائیں گے اس میں پریزنس کیسے ہونی چاہیے اور کس طرح ہو سکتی ہے. تو یہ ایک بیسک غلطی جو عام طور پر حجاج کرتے ہیں. دوسرا، لیک آف کلیئر انٹینشن. دوسری غلطی جو مسنگ جو مسٹیکس کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ لیک آف کلیئر انٹینشن. اس کا پہلا پوائنٹ ڈسکرپشن میں ہم نے کیا لکھا؟ ناٹ نوئنگ وائی یو آر ڈوئنگ اینڈ واٹ یو آر ڈوئنگ. You don't know what you are doing and why you are doing. نمبر دوسرا، following others blindly. بھائی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ سب تو ایسے کر رہے ہیں. بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ سارے تو جا رہے ہیں. جس کو اردو زبان میں ایک محاورہ کہا ہے بھیڑ چال. میرے دوستوں، حج میں بھیڑ چال نہیں ہے. نہ جی، آپ نے کیوں کیا؟ میرے ماموں نے جب حج کیا تھا ایسے کیا تھا، یا یہ صاحب حج کر رہے ہیں. نہ. You must have a clear reason and a clear vision what you are doing, how you are doing and why you are doing. ٹھیک ہے جی. تو فالوئنگ ادرس بلائنڈلی از دا سیکنڈ پارٹ آف دیٹ مسٹیک. اینڈ نو پرسنل کنیکشن ٹو دا ایکٹس. میرا کنیکشن نہیں ہوگا، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ سارے لوگ کر رہے ہیں، تو اس کنیکشن کی ضرورت ہے. اس کا سولوشن کیا ہے؟ ٹوڈے وی ول اسٹارٹ کلیئرفائنگ یور انٹینشن. جو میں نے آپ کو پہلا ٹو دیا تھا سب سے پہلے پیج پہ لکھنے کے لیے، وہ آپ لکھنا شروع کر دیں گے. اس میں کوئی چیزیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میرا ویژن ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا، اپنے فرض کی تکمیل کرنا، اپنے ایمان کی تکمیل کرنا، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا. یہ 4 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں. اس کے علاوہ آپ اپنے طور پر لکھنا شروع کر دیں. کوئی ان پرسن ڈسکس کرنا چاہے گا تو انشاءاللہ جب موقع ملے گا ان پرسن ہم اس کو عزیزیہ میں یا ویسے کبھی ڈسکس کر لیں گے. لیکن اپنی نیت اور اپنا ویژن لکھنا شروع کر دیں. اچھا، تیسری مسٹیک کیا ہے؟ اگنورنگ اسپرچل ڈیپتھ. اوور فوکسنگ آن لاجسٹکس. عام طور پر جو غلطی حجاج کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جی اس کو ہم ایڈمنسٹریٹو ایسپیکٹ سے بات نہیں کر رہے، اسپرچل ایسپیکٹ سے. ایڈمنسٹریٹو ایسپیکٹس اور کمٹمنٹس اپنی جگہ رہیں گے، جو الحمدللہ جو اسٹینڈرڈ اللہ کے فضل سے کہہ رہا ہوں. عام طور پر میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن آج آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ محرومی سے بچائے، کسی ناگہانی سے بچائے. آپ تمام لوگ جو اس سال حج کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ AKI کے ساتھ 2026 میں، اس میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو پچھلے سال حج وہی ویزا کی ایشوئنس نہ ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ رہ گئے تھے. آپ تمام لوگ وہ خوش نصیب لوگ ہیں. صرف ایک خوشخبری دینی سمجھ لیجیے اس کو، کہ آپ عزیزیہ میں اس ہوٹل میں آپ کا الحمدللہ کانٹریکٹ ہو چکا ہے جو GCC کے علاوہ کسی بھی نان عرب کنٹری کو نہیں تھا. جیسے GCC، وین آئی ٹاک اباؤٹ GCC تو تعاون مجلس الخلیج، تو ان کا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے، سروس سٹینڈرڈ ہے. یعنی GCC کے اندر آپ جاتے ہیں، یہ جو 5-6 ممالک ہیں، سعودی عرب، قطر اور یہ سارے، تو ان کا چونکہ وہ منی از پاورفل، سو دے اسپینڈ الاٹ
and they expect a lot accordingly, and they get the service accordingly. تو یہ بلڈنگ یا یہ ہوٹل جو ہمیں ملا ہے الحمدللہ، لوجسٹکلی جو اس کی لوکیشن ہے نا، وہ ایسا کہا جا سکتا ہے کہ مینا ویو ان سینس آف کہ مینا کے جو برج جا رہا ہے نا، دس ہوٹل از لوکیٹڈ ایٹ دا ٹپ آف دیٹ برج، یعنی دس از دا اونلی ہوٹل. تو یہ جی سی سی کے علاوہ کسی کو دیتا نہیں تھا، اور جو ہے وہ اسٹینڈرڈ سروس عام طور پر اے کے آئی نے بھی اپنی 29 سالہ تاریخ میں اس ہائی اسٹینڈرڈ کوالٹی کے اکوموڈیشن الحمدللہ اس دفعہ جو پہلی دفعہ ملی ہے، وہ اس سے پہلے لینے کا موقع نہیں ملا، شرف نہیں ملا، یا جی سی سی والوں کے علاوہ نہیں دیتے تھے. اے کے آئی از دا اونلی کمپنی رائٹ ناؤ اپ ٹل ناؤ ان پاکستان کہ جس نے یہ ہوٹل لیا ہے. اب تک بڑے سے بڑے ماشاء اللہ ہمارے یہاں بڑے بڑے لوگ ہیں ماشاء اللہ، لیکن اس اسٹینڈرڈ کی ہوٹل الحمدللہ اب تک کسی کا کانٹریکٹ نہیں ہوا ہے. کوشش ہے ایک دو گروپس جو مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں، اللہ کرے میں ان کا کانٹریکٹ کرا پاؤں، لیکن ابھی تک نہیں ہوا الحمدللہ. تو وہ اپنی جگہ بات ہے، لیکن اوور فوکسنگ آن لاجسٹکس، ہوٹلز، فوڈ گروپس. دوسرے گروپ میں کمپیریزن ماڈیول ہم پڑھیں گے ہماری لاسٹ ورک شاپ میں انشاءاللہ، کہ کمپیریزن ماڈیول کس قدر آپ کی ذات کو، آپ کے تعلقات کو اور آپ کے حج کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو لہٰذا کمپیریزن ماڈیول سے بچتے ہوئے اوور فوکسنگ اور لاجسٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ اللہ کے مہمان ہیں، ہمارے مہمان ہیں. جو ہمارا آپ سے کمٹمنٹ تھا اللہ کے فضل و احسان سے، چاہے وہ مدینہ میں دار التقویٰ ہو یا آپ کا زون 1 ہو یا آپ کا ایک کیٹیگری ہے، وہ سارے کانٹریکٹس الحمدللہ ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈال دے. اور پلس اس کے اوپر میں نے آپ کو خوشخبری دی کہ وہ ہوٹل جو کبھی کسی نان جی سی سی کنٹری کو نہیں ملا، پہلا پاکستانی گروپ ہے جس کو ملا ہے. لیکن اس پر فوکس نہیں ہونا چاہیے. جو غلطی کیا ہوتی ہے، فوکس اس پر ہوتا ہے. تو لہٰذا لیس فوکس آن لاجسٹکس اینڈ مور فوکس آن اسپرچوئل پریپریشن. ٹریٹنگ حج لائک اے چیک لسٹ. دوسری غلطی کا پارٹ کیا ہے؟ یہ اس تیسرے غلطی کے اندر جو دوسرا بی پارٹ ہے وہ کیا ہے کہ یہ حج کو ایک چیک لسٹ بنا لیا، جی یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. چیک لسٹ نہیں بنانا. اور تیسرا فارگیٹنگ دا اسپرچوئل ایسنس. یس لاجسٹکس ڈیفینیٹلی میٹرز، بٹ اف دیٹس آل you focus on, you will miss the entire point, the core essence you are going to miss. So this is very important. اچھا دوسرا چوتھی مسٹیک، not preparing emotionally or mentally. اس کے ڈسکرپشن میں ہم کیا لکھتے ہیں؟ arriving overwhelmed, anxious and confused, emotional baggage affecting the experience and not ready for the intensity. Makkah is intense. If you arrive unprepared, it can break you instead of transform you. یہ جو بات میں نے لکھی ہے نا میرے دوستوں، یہ ایک حدیث کی بنیاد پر لکھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب انسان حجر اسود کا بوسہ کرتا ہے، بوسہ کرنے سے مراد ہے اس کا استلام کرتا ہے. ہمیں تو بوسہ کرنے کا موقع نہیں ملتا حج کے دنوں میں، ہم سے مراد تمام لوگوں کو، اور کوشش بھی نہ کیجیے گا برائے مہربانی. تو جب جس کیفیت سے حدیث کے مطابق جس کیفیت سے استلام کرتا ہے یا بوسہ کرتا ہے نا، اس کیفیت پر مہر ثبت کر دی جاتی ہے. جو کیفیت ہے ضدی پن والی ہے، خدا نخواستہ ایروگینٹ ہے، متکبر ہے، یا جو بھی دل میں جو کیفیت اور جذبہ ہے نا، اگر پریپریشن نہیں کی ہے تو یہ جملہ میں نے جیسے عرض کی حدیث کی بیس پر لکھا ہے کہ مکہ از انٹینس. اف یو ارائیو انپریپیئرڈ it can break you instead of transforming you. تو be very careful and be prepared accordingly. پانچویں اور آخری مسٹیک جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے performing acts mechanically, no reflection, no connection, just getting it done والا ایٹیٹیوڈ اور missing the opportunity for deep دعا، جس کے لیے آپ کو دوسرا to do دیا تھا میں نے، دعا کے اندر اپنی اسٹیمنا کو بڑھانا. This series will help you avoid all these mistakes which are discussed above. And these mistakes are common, but now you know, and knowledge is the first step to change. Awareness is the first step to change. اچھا لوگ اکثر سوال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ اتنی پہلے مہینوں کی پریپریشن کیا ضرورت ہے؟ تو حج begins long before احرام. حج احرام سے بہت پہلے میرے دوستوں جو ہے ابتدا ہو جاتا ہے، آپ سب کا ہو چکا ہے. The pilgrims who arrive prepared experience a complete different حج. اور مینٹل پریپریشن کے حوالے سے جو لوگ پوچھتے ہیں مینٹل پریپریشن کیا ہے، تو انڈرسٹینڈنگ واٹ لائز اہیڈ، بلڈنگ ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز، مینیجنگ کراؤڈ اینزائٹی. عام لوگوں کو عام طور پر اتنی عادت نہیں ہوتی ہے کہ جی ہزاروں کے لوگوں کے اندر واک کرنا اور ہزاروں لوگوں کے اندر جو ہے چلنا. تو ہاؤ ٹو مینیجنگ کراؤڈ اینزائٹی، نوئنگ دا ریچولز بیفور ارائیونگ. تو انشاءاللہ ہم اس میں کچھ آپ کو ایگزامپلس شو کریں گے کہ سمون جس نے یہ تمام چیزوں کو سمجھ کے کیا یا جو لوگ نہیں کر سکے. اور اسٹارٹ لرننگ ناؤ
ڈونٹ ویل انٹل یو آر اسٹینڈنگ، ڈونٹ ویل انٹل یو آر اسٹینڈنگ عرفات ونڈرنگ واٹ ٹو ڈو. عرفات میں لوگ پوچھ رہے تھے کیا دعا کرنی ہے. ہم یہ بھی آپ کو ٹو ڈو دیں گے آج یا آنورڈس میں کہ جی اپنی دعاؤں کی لسٹ آج سے بنانا شروع کر دیں. تو اسپریچل پریپریشن کے اندر جو آپ کے پوائنٹس ہیں وہ کیا ہوں گے کہ انکریزنگ ورک شاپس، یعنی ناؤ اسٹرینتھننگ کنیکشنز وتھ اللہ تھرو ڈیلی ایکٹس، بلڈنگ تقوی بفور ویئرنگ احرام، پریکٹسنگ دا کریکٹر حج ریکوائرز، پریکٹسنگ دا کریکٹر فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. کیا فرمایا کہ رفث نہیں کرنا، کوئی نافرمانی کی چیز نہیں کرنی، یہ کریکٹر ڈیولپمنٹ ہے. فسق اور فجور نہیں کرنا، عورتوں کو مردوں کے بارے میں، مردوں کو عورتوں کے بارے میں جو قرآن و حدیث کے اندر بات آئی ہے کہ اپنی لو یو گیزز، اپنی نگاہوں کو نیچے جھکانا، اس کو پریکٹس کرنا، اس کی امپورٹنس کو جاننا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کثیر احادیث کے اندر اس کی اہمیت اور اس کو نہ کرنے کا نقصان مروی ہے. حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں دوران حج اپنے صحابی کا جو ہے اپنے ایک طرف رخ پھیر رہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. اور پریکٹیکل اسٹیپس اپنے تقوی کو، اسپرچول کنیکشنز کو بڑھانے کے بڑے آسان ہے. اور وہ کیا ہے کہ مور قرآن، اپنے قرآن کی تلاوت کو ہم دیکھیں کتنا، ایک پیج کی تو نیت کر لیں ساری کہ اللہ کرے کہ اس کی 10 لائن پڑھ لیں، 5 لائن پڑھ لیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں تو مقصود حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اپنی دعا کی کیپیسٹی اور اسٹیمنا بڑھانا. مور صبر ان ڈیلی لائف. یس یس ڈیلی اور ویکلی گولز میں چاہوں گا آپ اس پہ سیٹ کریں. یہ جو حج ہے نا میرے دوستوں، یہ آخری پوائنٹ جو رفث اور فسق ہم نے ڈسکس کیا، جدال کیوں کہا گیا؟ ایک آدمی نماز پر جائے، جیسے کوئی ایگزامپل، ہمارے مثال پہ ایک ورک شاپ اٹینڈ ہے مثال کے طور پر مسٹر عبداللہ. تو مسٹر عبداللہ سے میں پوچھوں بردر عبداللہ وے آر گوئنگ، تو اسے ڈاکٹر آئی ایم گوئنگ ٹو پرفارم صلاح، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. میں کہا اچھا نماز پڑھ جانا، خیال کیجیے گا جھگڑا مت کیجیے گا، لڑائی مت کیجیے گا. تو آپ کو سوال آئے گا کہ یار میں تو نماز پڑھ جا رہا ہوں مسجد میں، یہ کیا بات کی جا رہی ہے کہ آپ لڑائی مت کیجیے گا. لیکن حج پر جب یہ آپ جا رہے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بتا رہے ہیں ولا جدال فی الحج. اور اس کو اتنا زور سے اور اتنا اہمیت سے کہا گیا کہ ہم حیران ہوئے. فقہاء سے پوچھا، اہل علم سے پوچھا تو فرمایا اپنی کیفیت کو اگر نہ بنایا، صبر کو نہ کیا نا، تو چاہتے نہ چاہتے ہوئے حج میں جھگڑا ہو جاتا ہے. اور پتہ ہے کیا، میرے پاس ایکسپیرینسز ہیں، کسی سے ہونا اپنی بیوی سے ہو جاتا ہے، اپنے شوہر سے ہو جاتا ہے، اپنے بھائی بیٹوں سے ہو جاتا ہے، اپنے گروپ میٹ سے ہو جاتا ہے، روڈ پہ چلنے والے لوگوں سے ہو جاتا ہے، حاجیوں سے ہو جاتا ہے، انتظامیہ سے ہو جاتا ہے، پولیس سے ہو جاتا ہے، معلمین متوفین سے ہو جاتا ہے. تو اس کو ہم نے اپنے نا ڈیلی اور ویکلی گولز بنانے ہیں. اپنے ایک کام یہ کریں، یا ویسے بھی ہم ہیومن سائیکالوجی کا جب پارٹ کرتے ہیں نا، اس کے اندر یہ ایکسرسائز کراتے ہیں. آپ نے اپنی جو، جسے کہتے ہیں نا اپنی اسٹرینتھ اور اپنی ویکنس ہر آدمی جانتا ہے. تو یہ ایک کام کی چیز لکھ لیجئے جو آپ کی زندگی میں کام آئے گی. اور حج میں اس کا یہ سمجھیے کہ ابھی جو آپ یہ جو ہوم ورکس اور ایکسرسائزز کریں گے نا، حج میں اس کا آپ کو پریکٹیکل امتحان دینا ہوگا انشاءاللہ. اور اللہ اس میں آپ سب کو کامیاب کریں گے. اور وہ کیا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ اپنے مزاج کے خلاف وہ کون سی باتیں ہیں جس پر آپ کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے. کبھی کبھی ہسبینڈ ایسی باتیں کر دیتے ہیں، کبھی بیوی صاحبہ کر دیتی ہیں، کبھی والدہ کر دیتی ہیں، کبھی والد صاحب کر دیتے ہیں، کبھی کولیگ کر دیتے ہیں. آپ غور سے اس کو نوٹ کرنا شروع کریں. میرے مزاج کے خلاف وہ کون سی باتیں ہیں، جب میں سنتا ہوں یا دیکھتا ہوں تو مجھے جو ہے نا انزائٹی ہونے لگتی ہے، غصہ آنے لگتا ہے اور میں برداشت نہیں کر پاتا. اس کو کوشش کریں جسٹ رائٹ اٹ ڈاؤن. ایک لکھیں، 2 لکھیں، 3 لکھیں اور پھر اس کے اندر اپنے اسٹیمنا کو بڑھائیں. اس کے اندر اپنے اسٹیمنا کو بڑھائیں. اور یاد رکھیے اس قرآن کی آیت کو جو میں ابھی بتانے لگا ہوں، اس کا مفہوم اور عربی اور اردو میں اس کو ذہن میں رکھ کے فرمائے. اس ایکسرسائز کو کریں، بہت مزہ آئے گا. یو آر گوئنگ ٹو ریئلی انجوائے دس. وہ کیا، اللہ تعالیٰ قرآن میں ہزار نہیں لاکھوں دفعہ یہ آیت آپ نے ہزاروں دفعہ تو سنی ہوگی، درس میں سنی ہوگی، بیان میں سنی ہوگی، قرآن پڑھتے ہوئے سنی ہوگی اور ریڈ کیا ہوگا. ان اللہ مع الصابرین. اس کو دہرا دیجیے اپنے آپ سے، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الحجاج، ان اللہ مع المتقین، ان اللہ مع المصلین، ان اللہ مع الصائمین، ان اللہ مع آتیہم زکاۃ. میں نے عربی پڑھی، عربی اپنے پاس سے بنائی، جس کو میں بتا رہا ہوں کہ جی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جنہوں نے جہاد کیا، جنہوں نے زکوٰۃ دی، جنہوں نے نماز پڑھی، جنہوں نے حج کیا، یا واٹ ایور دا ریچول، جو بھی فرائض اور واجبات ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی ایک کا بھی ذکر نہیں کیا. میں حاجیوں کے ساتھ ہوں، یقیناً ہے، لیکن یہ خاص فضیلت. یا میں جہاد جس نے کیا اس کے ساتھ ہوں. اللہ نے فرمایا ان اللہ، جو عربی کی مٹھاس اور چاشنی اس کی لغت اور صرف و نحو کو سمجھتے ہیں نا، وہ جانتے ہیں کہ یہ
کون سا صیغہ ہے، کون سا ایڈجیکٹو ہے، کون سا پروناؤن ہے، کون سی اس کی گہرائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ آئی ایم بائی مائی سیلف، میں اپنی ذات سے، اپنی کیفیت سے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہے اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں، مع الصابرین، جو صبر کرتا ہے۔ صبر کیا ہے؟ اپنے مزاج کے خلاف چیزوں کو برداشت کرنا، اور یہ حج میں آپ نے پریکٹس کرنا ہوگا، اور اپنے گھر میں کرنا ہوگا، اور اپنی زندگی ایسے ہنسی مسکراتی نہیں ملے گی، صبر کرنے کے ساتھ ملے گی۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے اس کو پریکٹس کرنا ہے، اپنے مزاج کے خلاف چیزوں کو نوٹ کرنا ہے، اور پھر اس میں اپنے اسٹیمنا کو بڑھانا ہے۔ اور فار گیونگ ادرس، میرے استاد کہا کرتے تھے بیٹا گیو پیپلز دا وے، لوگوں کو موقع دو، راستہ دیا کرو لوگوں کو یار، اپنی زندگی میں بھی، روڈ پر چلتے ہوئے بھی، اور اپنے معاملات میں بھی۔ تو لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں۔ بہت زیادہ میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں، بہت زیادہ، بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں، مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ معاف نہیں کر پاتے۔ اور کبھی کبھی نا ایک اور جملہ بول دوں، اپنے آپ کو بھی معاف کر لیا کرو یار، زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو، زیادہ زندگی کو اتنا سیریس نہ لو۔ اللہ آسان کرنے والے ہیں، اللہ ہمارے خالق ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا معاف کرنے کی عادت ڈالو۔ اس کے ساتھ آپ کی فزیکل ریڈینس کو ہم کوئکلی ڈسکس کرتے ہیں، اور یہ بڑا اہم پارٹ ہے، امید کر رہا ہوں آپ نے پچھلوں کو بھی نوٹ کیا ہوگا، اگلے اس کو بھی نوٹ کر لیجئے۔ اور وہ کیا ہے؟ اپنے پراپر ہیلتھ چیک اپس آپ کرا لیں۔ کچھ ٹیسٹ جو ہیں وہ انشاءاللہ عمر آپ کے ساتھ اس ویک میں شیئر کر دیں گے، جو وی ہائیلی ریکمینڈ کہ اس کو آپ منتھلی بیسس پہ کرا لیں، ایٹ لیسٹ حج پہ جانے سے پہلے 2 دفعہ، یعنی اب آج کا پرسوں 1 ہفتے 2 ہفتے میں کرا لیں، اور حج پر جانے سے پہلے 2 دفعہ ضرور ہو جائے۔ آپ کے بیسک چیک اپس ہیں، LDL ہے، HDL ہے، آپ کا بلڈ شوگر ہے، مختلف چیزیں جو انشاءاللہ میں آپ کو سجیسٹ کر کے بھیج دوں گا، لازمی آپ نے جو ہے نا وہ کرا لینے ہیں، اور اس کو پراپر مینٹین کر کے ایک فائل بنا لینی ہے۔ یہ آپ کی زندگی کو، آپ کو صحت کو، یہ حج ہے نا آپ کی، میں کہہ رہا ہوں ٹرانسفارم کر دے گا، یقین مانیے۔ اگر جو میں عرض کر رہا ہوں آپ سب نے ویسے ہی عمل کر لیا نا، خدا کی قسم حج تو اچھا ہوگا ہی ہوگا، آپ کی زندگی ٹھیک ہو جائے گی، آپ کی صحتیں ٹھیک ہو جائیں گی، آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ کہ کبھی میں حیران ہوا جب ہم نے پہلی دفعہ بات کی کہ جی اپنی ہیلتھ فائل، اپنی میڈیکل فائل مینٹین کرے، تو لوگوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کی حج سے کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا ہے، وجہ کیا ہے کہ حج از physically demanding. What I used to say and what I used to write in my workshops and I used to say in my book as well, کہ حج is physically demanding. If you ignore your health, it will affect your spiritual experience. ہم اسپرچل ایکسپیرینس کہتے جا رہے ہیں، ایموشنل اٹیچمنٹ کہتے جا رہے ہیں، روحانیت کی اہمیت بتائے جاتے جا رہے ہیں، اپنا کنیکشن بتائے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی کو بخار ہوا ہے، ایک آدمی کا اسٹیمنا نہیں ہے، ایک آدمی چل نہیں پا رہا، ایک آدمی واک نہیں کر پا رہا، اس کا تھوڑا چلنے سے سانس پھول جاتا ہے۔ کیسے ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ سے کنیکشن میرے دوستوں؟ جب اس کو جو ہے وہ کبھی قبض ہو جاتی ہے، کبھی لوز موشن ہو جاتے ہیں، کبھی اس سے سانس پھول جاتا ہے۔ اس لیے بہت ضرورت ہے میرے دوستوں، آپ فرمایا، میں ایک حدیث سے اس کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں وہ بندہ مومن، المؤمن القوی وخیر احسن من الضعیف، وہ مومن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں قوی مومن بن کر حاضر ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اس کو زندگی امانت دی ہے، صحت امانت دی ہے، جنک فوڈ نہیں کھاتا، جب چاہے کھا لے، جو چاہے کھا لے، جیسا چاہے کھا لے، وہ اس زندگی کے لائف پیٹرن پہ نہیں ہے، وقت پر اٹھتا ہے، وقت پر سوتا ہے، you know when to sleep, how to sleep and what to do, what not to do regarding the sleep, regarding the food۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں خیر و احسن، اللہ کے یہاں مقبول ہے، اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے، بہتر ہے اس بندہ مومن کے مقابلے میں جو ضعیف ہے۔ ضعیف کیسا؟ اپنے لائف سٹائل کے ذریعے، اس کی صحت اس کی پرائرٹی نہیں ہے۔ وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ، ہماری بیویوں کی صحت ہماری پرائرٹی ہے ہی نہیں۔ میں بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں، آپ سے خاص طور پہ، کیونکہ آج صبح ہماری ایک پیرنٹنگ سے متعلق میری ورکشاپ تھی، جس کو میں نے ابتدا کیا اس پیرنٹنگ کو حدیث سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، تم سے تمہارے سبارڈینیٹس کا، تمہاری رعایا کا سوال ہوگا، مردوں سے سوال ہوگا، ان کی بیٹیوں کا، ان کے بچوں کا، ان کی بیویوں کا خاص طور پہ۔ تو میرے دوستوں، کیا آپ کو پتا ہے آپ کی بیوی کا LDL لیول کیا ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے اس کی بون ہیلتھ کیسی ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے اس کا D3 لیول کیا ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے اس کا HDL کیا ہے؟ اس کا CBF کاؤنٹ کہاں پہنچا ہوا ہے؟ میرے دوستوں، میری آپ کی ذمہ داری ہے، وہ کیا کھا رہی کیوں کھا رہی، بڑے پیار سے، محبت سے ہیلدی فوڈ پر لے کر آئیں۔ آپ نے حج کرنا ہے میرے دوستوں، آپ نے خوشگوار محبت بھری زندگی گزارنی ہے، اور بہت ساری چیزیں جو میں شاید اس فورم پہ اس وقت ڈسکس نہ کروں، جو میاں بیوی اور ماں بہن الزوجین میں اکثر ڈسکس کیا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگر ان پرسن موقع ملا، پچھلے سالوں میں الحمدللہ بڑا اچھا موقع ملا مجھے کہ کپلز میرے پاس آتے تھے دارالتقویٰ میں، اینڈ وی یوزڈ ٹو گروم دیم انڈیویجولی
ریگارڈنگ اسپیشل اینڈ ایموشنل ایسپیکٹس جو ان کے اندر کمی ہوتی ہے اور حد سے ہم نے اس میں کیا سیکھا. تو لہٰذا آج آپ نے کیا کرنا ہے، وہ کرنا ہے ہیلتھ چیک اپس. میں کچھ دوبارہ کہہ رہا ہوں، عمر اس ہفتے آپ کو جو ہے اس ہفتے یا اس 15 دن میں آپ کو بڑے آسان ہے، آپ لوگ کر چکے ہوں گے یا کرا چکے ہوں گے. وہ ایک چیک لسٹ ہوگی آپ کو جو پرووائڈ کی جائے گی، کم سے کم یہ چیک اپ آپ نے ضرور کرانا ہے، اس کی فائل مینٹین کرنی ہے. آئی ایم گوئنگ ٹو آسک عزیزیہ انشاءاللہ. اسٹیمنا بلڈنگ، واکنگ پریکٹس. کتنی واک کرتے ہیں آپ؟ اللہ کرے کہ آپ سارے کرتے ہو اپنی بیویوں کے ساتھ صبح جا کے یا شام میں. نہیں کرتے تو شروع کر دیں، منیمم 30 منٹس، ہائیلی ریکمینڈیڈ. اینڈ انڈرسٹینڈنگ یور باڈی لمٹس. ہاں پتا ہو میری باڈی کی لمٹ کیا ہے، یہ حج ایسا ڈیمانڈنگ. اور چوتھا ایج اپروپریٹ ایڈجسٹمنٹس. جی میرے دوستوں، 20 سال کا نوجوان بھی میرے ساتھ حج کر رہا ہے الحمدللہ، اور 60 سال کا، میں نوجوان ہی کہتا ہوں، 60 سال کا جوان بھی میرے ساتھ حج کر رہا ہے. لیکن ایج کی کچھ لمٹس ہیں، لہٰذا یو ہیو ٹو ڈو یا یو ہیو ٹو چیک یور ایج لمٹس اینڈ یور اپروپریٹ ایڈجسٹمنٹس اکارڈنگلی. میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں کہ حج از فزیکلی ڈیمانڈنگ. اف یو اگنور یور ہیلتھ، یہ صرف باتیں رہ جائیں گی، اسپرچل کنیکشن نہیں ہو سکے گا. اور پریکٹیکل ایڈوائس کیا ہے؟ اسٹارٹ واکنگ، بریس واک یا نارمل واک 30 منٹس اے ڈے ناؤ. کل سے صبح سے شروع کر دیں انشاءاللہ. اچھا، ایموشنل اسٹیبلٹی، ڈیلنگ وتھ فیئر، ڈیلنگ وتھ گلٹ، اوور ویلمنگ، بلڈنگ پیشنس اینڈ ریسائلنس، لیٹنگ گو آف کنٹرول اینڈ اسٹرینتھننگ ایموشنل ایڈورنس. اچھا، کامن ایموشنل چیلنجز کیا لوگ فیس کرتے ہیں حج میں خاص طور پہ اور زندگی میں عام طور پہ؟ کہ فیئر آف کراؤڈز. پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. میرے دوستوں کچھ نہیں ہوگا. اگر جو ٹپس آپ کو دی جائیں گی کراؤڈ سے بچنے کے لیے، اگر سب نے عمل کر لیا. یہ دیکھیں، ابھی کہہ رہے تھے شامیر کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا حج آسان ہو گیا، کیونکہ انہوں نے بڑے غور سے ورک شاپس لی تھی اور اس کے اکارڈنگلی عمل کیا، ماشاءاللہ آسان ہو گیا. تو فیئر آف کراؤڈز جو انشاءاللہ وہ نہیں ہوگا. گلٹ اباؤٹ پاسٹ سنس. دیکھو میرے دوستوں، حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے خلوص کے ساتھ بندہ مومن اور بندی مومن جو ہے، جب ہاتھ اٹھا کے اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. لہٰذا جو گناہ کے متعلق چھوڑ دیا، توبہ کر لی، اس کو دوبارہ نہ سوچیں. ایسا نہ ہو کہ اللہ کی رحمت پر شک ہونا شروع ہو جائے. لہٰذا یہ گلٹ اباؤٹ پاسٹ سنس اس کو چھوڑ دیجئے. اینزائٹی اباؤٹ ڈوئنگ اٹ رائٹ. یار یہ پتہ نہیں ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا. ضرور ٹھیک ہوگا. میرے ساتھ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہے، میرے ساتھ مینٹورز ہیں، میرے ساتھ اللہ کے فضل سے ایسے گائیڈز ہیں، ایسے دوست ہیں، ایسے جوان ہیں، ایسے لرنڈ پیپلز ہیں جو مجھے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے گائیڈ کریں گے. میں اس پہ عمل کروں گا اور صحیح ہو جائے گا. ناٹ ٹو وری. اینڈ اوور وین فرام انفارمیشن اوور لوڈڈ. اب کیا ہوگا اگر خدا نہ خواستہ آج کے بعد سے بہت ساری حج کے فقہی مسائل کو پڑھنا شروع کر دیا. ایک بہت اہم بات بتانے لگا ہوں، یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے لوگوں کی کہ جی فقہی معاملات کو اپنے طور پہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. دم کس سے پڑھتا ہے، کس سے نہیں پڑھتا ہے، نماز 2 پڑھنی ہے، 4 پڑھنی ہے، 7 پڑھنی ہے، الگ پڑھنی ہے. جی آپ کو سکھایا جائے گا. ایک چیز میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں، فضائل حج ایک کتاب ہے، فضائل حج مولانا زکریا صاحب کی، فضائل حج ریٹن بائی شیخ الحدیث مولانا زکریا. اس کے اندر فضائل لکھے گئے، مسائل کوئی نہیں لکھے گئے. اس کا مطالعہ شروع کر دیں تو شوق اور ذوق بڑھ جائے گا. مسائل کے اعتبار سے انشاءاللہ ایڈمنسٹریٹولی ہم کو مکمل آگاہی دیں گے. لہٰذا اس کو لے کے اوور لوڈ ہونے کی ضرورت نہیں. یوٹیوب میں ہر ایک کا بیان سنا جا رہا ہے، جی پی ٹی سے پوچھا جا رہا ہے، نہیں کوئی ضرورت نہیں. آپ کو انشاءاللہ تمام انسائٹ دی جائے گی انشاءاللہ. تو ویل ورک آن ایموشنل ریڈینس تھرو آؤٹ دس سیریز انشاءاللہ. ریڈیوسنگ فیئر تھرو نالج. یہ دیکھیں جب آگاہی ہو جاتی ہے نا میرے دوستوں، اویئرنیس ہو جاتی ہے، تو پھر موسٹ فیئر کمز فرام ناٹ نوئنگ. اویئرنیس، اندھیرا جو ہے وہ اجالا نہ ہونے کا نام ہے، اندھیرے کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا. تو جب آپ کو اویئرنیس ہو جائے گی تو انشاءاللہ یہ فیئرس بھی ختم ہو جائیں گے. اور اس کے لیے جو بیسک ہے چیزیں وہ کیا ہے کہ جی وین یو انڈرسٹینڈ دا پروسیس کانفیڈنس گروز. وین یو ڈونٹ نو واٹ ٹو ایکسپیکٹ ایوری تھنگ فیلز اسکیری. اینڈ دس ورکشاپ سیریز از یور پارٹ ٹو نالج. اینڈ اس بہت آسان ایک میں سرجن نہیں ہوں، لیکن سرجنس کافی میرے کولیگز ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں. تو جب وہ ایک کلینکل سائیکالوجی سے پروسیس سے گزارنا چاہتا ہے اور آدمی نہیں گزرتا، پھر سرجری کے اوپر بات جاتی ہے، وہ دل پہ باتیں لے لیتے ہیں لوگ، تو پھر سرجری ہوتی ہے. تو اٹس بیسکلی دا ہول حج پروسیس نا، اٹس لائک اے سرجری. اف دا ڈاکٹر ایکسپلینس ایوری تھنگ یو آر گوئنگ ٹو گیٹ کامر. اف دے ڈونٹ یو آر گوئنگ ٹو گیٹ پینک. تو انشاءاللہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، یہ سرجری کی تمام پارٹس کو، انسائٹ کو آپ کو بتایا جائے گا. اینڈ بائی دا اینڈ آف دس سیریز یو ول نو ایگزیکٹلی واٹ ٹو ایکسپیکٹ ایون. Not from this Hajj only, but from your spouse as well, from your colleagues as well, from the environment you are living as well, inshallah. Okay, what to expect and what not to expect. And building trust in Allah, tawakkal. اللہ تعالیٰ کی اوپر توکل نا، اس بات کو
بلڈنگ ٹرسٹ ان اللہ، توکل کیسے حاصل کیا جائے، ایک قرآن کی آیت میں پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، الیس اللہ بکاف عبدہ. کیا قرآن کا انداز ہے. میں کہہ رہا ہوں نا، جو عربی جاننے والے اس کو جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں. الیس اللہ، الیس اللہ، اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں اس سے جس مخلوق کو اللہ نے خود بنایا، بڑے پیار سے بنایا، بڑی محبت سے بنایا، اور اس کا اس قدر خیال رکھتے ہیں. یقین مانے اشرف المخلوقات انسان کا، اپنی تمام مخلوقات سے اللہ محبت کرتے ہیں، لیکن یقین جانیے جتنی محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے کرتے ہیں، خدا کی قسم کسی سے نہیں کرتے، کسی اور سے اتنی محبت نہیں کرتے اشرف المخلوقات انسان سے. تو الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ تعالی اپنے بندے سے پوچھتے ہیں، اور کیا پوچھتے ہیں کہ کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں. الیس اللہ، کیا رب تم سے مخاطب ہے بنی آدم، بکاف عبدہ، اپنے بنائے ہوئے بندے سے مخاطب، کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں. تو توکل کی ابتدا اس آیت سے کیجئے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے. ہاں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو اللہ تعالیٰ نے انوائٹ کیا آپ کو اپنے گھر پہ اور اپنا مہمان بنایا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ. ڈو یور بیسٹ ان پریپریشن، اور اس کے اندر بھی کیا کہ ڈو یور بیسٹ ان پریپریشن دین ٹرسٹ اللہ وتھ آؤٹ کم اینڈ لیٹ گو آف واٹ یو کین کنٹرول. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ یو آر ناٹ گوئنگ ایز اے ٹورسٹ، یو آر گوئنگ ایز اے Allah's موسٹ پریشیس گیسٹ. اسٹرینتھننگ پیشنس، اس کے اندر ہم آپ کو چند چیزیں بتا دیتے ہیں کہ جی حج ول ٹیسٹ یور پیشنس. دیکھیں ایک بات سمجھ لیجیے، حج نا آپ کو آسان ضرور ہے، لیکن جیسے ہم نے حدیث سے ابتدا کی کہ آسانی مانگی گئی ہے، تو آپ کو ٹیسٹ ضرور کرے گا حج میرے دوستوں، کیونکہ آگے آپ حاجی جو ہو گیا نا اس کے بڑے کام میں آگے، وہ اللہ کا سفیر ہے. تو ہر سفیر، ہر ایمبیسڈر نا، ہر آدمی کو ایمبیسڈر نہیں بناتا. اگر آپ سمجھتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اپنا ایمبیسڈر بنا رہا ہے اور کوئی بھی ملک، پاکستان اپنا ایک سفیر بنا رہا ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی ایس او پی ضرور رکھتا ہے وہ، کیونکہ وہ اس کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کا فیس ہوتا ہے. آپ تمام بہن اور بھائی اللہ کے سفیر بن کر جب اپنے گھروں پر واپس آئیں گے نا، تو اس پروسیس سے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور گزاریں گے انشاءاللہ. اور وہ کیا ہے کہ جی حج ول ٹیسٹ یور پیشنس. کامن ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں؟ کراؤڈس اور ہیٹ اور ڈیلیز اینڈ ڈفرینسز ود گروپ ممبرز یا ود دا پیپلز یو آر گوئنگ ٹو گو تھرو اینڈ تھنگز ناٹ گوئنگ ایز پلانڈ. یہ تمام چیزیں آپ کا پیشنس کو ٹیسٹ کریں گی. آپ میرے خیال میں جب اپنے ملک سے جدہ لینڈ کریں گے نا، یو آل آر لینڈنگ ان جدہ انشاءاللہ، تو جدہ میں وہ پروسیس شروع ہو جائے گا. لانگ کیوز، unnecessary ڈیلیز، چاہے وہ آپ کی سواری کے لیے ہو، چاہے وہ آپ کے جو پاسپورٹ کنٹرول پہ ہو. تو یہ کراؤڈز اب چاہتے نہ چاہتے ہوئے بہت ساری جگہوں پہ انسان جو ہے وہ اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی لانگ کیوز میں لگنا، چیک ان پہ، چیک آؤٹس پہ، اور جگہوں پر. تو یہ کراؤڈ آپ کو جو ہے مینا میں جانے کے لیے، باتھ روم جانے کے لیے، اور سم ٹائمز جو ہے وضو کرنے کے لیے. لہٰذا کراؤڈز اور ہیٹ، اکثر لوگ مغربی ممالک سے آ رہے ہیں بھائی، آپ کو تو پتا ہے پچھلے سالوں میں 48 to 50 ڈگری سیلسیس جو عرفات میں ہوا، تو ان ایکسپیکٹڈلی بہت گرمی آ جاتی ہے، گرمی فیل ہوتی ہے لوگوں کو. لہٰذا ہیٹ پر صبر ہے. ڈیلیز ہیں بہت ساری جگہوں پر، بہت ساری اختلاف رائے مزاج کی چیزیں، اختلاف انسان کر لیتا ہے، اور بہت ساری چیزیں وہ خود پلان کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ سے. میں اتنے بجے اٹھ جاؤں گا، ادر دین گروپ ایکٹیویٹی، میں صبح اٹھ جاؤں گا، ایسے کر لوں گا، وہ ایز پر پلان نہیں جاتی. آدمی خود جاتا ہے رمی کرنے کے لیے، راستہ بند ہو جاتا ہے. تو یہ سب چیزوں پر صبر جو ہے نا، وہ آپ کو ابھی سے پریکٹس کرنا شروع کرنا ہوگا. اسٹارٹ بلڈنگ صبر ناؤ ان یور ڈیلی لائف. جو آپ کو تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک ٹو ڈو دیا تھا نا، اپنے مزاج کے خلاف چیزوں کو برداشت کرنا میرے دوستوں، تو وہ ہوگا انشاءاللہ آپ کی پریکٹس کا پریکٹیکل وہاں دیکھیں گے. وین اسٹک ان ٹریفک پریکٹس صبر. ابھی آپ کہیں جاتے ہیں صبر کریں، پریکٹس صبر وہاں پہ کریں. وین سم ون انوائز یو پریکٹس صبر. وین پلان چینجز پریکٹس صبر. حج از یور فائنل ایگزام. جملہ لکھ لیجئے، حج از یور فائنل ایگزام. Daily life is your daily life is your practice. Hajj is your final exam. تو letting go of anxiety, what to release, perfection. ہاں جی، یہ بتا نا کہ جی perfectionism، جی میں تو پرفیکٹ کرنا چاہتا ہوں. اس سوچ کو میرے دوستوں، اس سوچ کی وجہ سے بہت سارے گھر برباد ہو گئے، اس سوچ کی وجہ سے بہت سارے بزنس برباد ہو گئے، اس سوچ کی وجہ سے بہت ساری عبادتوں سے آدمی محروم ہو گیا. لہذا کوشش ضرور کریں گے، لیکن اس قدر اس کو سوار نہیں کریں گے کہ اگر نہیں ہو رہا تو چھوڑ دیں گے. دوسرا، کمپیریزن ماڈیول میں نہیں پڑھیں گے. کنٹرول ایوری تھنگ مسٹ گو ایگزیکٹلی ایز آئی پلان. کنٹرول نہیں اکارڈنگلی. اور پاس بیگیج، یہ جو ہے نا گلٹ اور ریگریٹ، یہ پاس بیگیج تو ابھی سے چھوڑنا شروع کر دیں، زندگی آسان ہو جائے گی. یور بیسٹ از انف. اللہ سیز یور انٹینشن.
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَن يَنَالُ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ تعالیٰ کے پاس گوشت اور خون نہیں پہنچتا. اللہ تعالیٰ کے پاس سجدے کس طرح پہنچتے ہیں؟ وہ دل کو دیکھتا ہے میرے دوستوں، وہ ادھر کو دیکھتا ہے. تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دل اور کیفیت کو دیکھے گا. عمل ظاہر پورا نہ بھی ہو سکا تو اللہ پورا کر دیں گے. ہاں، فرائض واجبات کے اندر کمی کو میں بات نہیں کر رہا، سنن اور مستحبات میں کر رہا ہوں. یور بیسٹ از انف اینڈ اللہ سیز یور انٹینشن. اور کی میسج اس میں ہے بڑا زبردست، وہ لکھ لیجئے میرے دوستوں. A peaceful Hajj starts with a peaceful heart. A peaceful Hajj starts with a peaceful heart and we build that peace now, not in Makkah. مکہ مکرمہ پہنچ کے نہیں ہوگا. یس، دوبارہ سن لیجئے اور لکھ لیجئے. A peaceful Hajj starts with a peaceful heart and we build this peace now, right now. We are going to practice it from now, not in Makkatul Mukarram. Purpose of Hajj, what Allah wants you from Hajj. obligation ہے، forgiveness ہے، family tradition ہے یا spiritual reset ہے. یہ تمام آپ نے اس کو نیتوں کے اندر لکھنا ہے. But Allah does کور ٹیچنگز ہیں اس میں انشاءاللہ. انٹینشن میرے خیال میں ہم نے پلان کیا تھا کہ ورک شاپ تھوڑی سی مختصر ہوگی، لیکن یہ کافی طویل ہو گئی ہے. تو باقی چیزیں انشاءاللہ آپ کو سوشل میڈیا سے پیسے پرہیز کرنا ہے اور ہیوملٹی کو کیسے دیکھنا ہے، سرنڈر والی کیفیت کیا ہوگی، اور ٹاپکس آف حج AKI ورک شاپس ول گائیڈ یو. اس کے اندر جو ہے وہ یو مائٹ بی ونڈرنگ واٹ کمز آفٹر ٹوڈے، یا لیٹ می شو کہ عام طور پر ہم فقہی واجبات اور چیزوں کو کیسے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو یہ آپ کو تمام محنت جو ہماری، میں کہہ رہا ہوں نا، یہ الحمدللہ ہیں تو یہ گن کے 17 18 یا 21 پیج میرے دوستوں. اس کو مرتب کرنے میں مجھے 30 سال لگے ہیں. 30 ایئرز، 29 سال لگے ہیں. 30واں سال 1447 شروع کیا، اس لیے اس کو 30 سال کہہ رہا ہوں. لہٰذا جو ہے وہ اسٹارٹ حج دعا لسٹ ٹوڈے. ایک کام اور آپ لکھ لیجئے کہ جو حج میں دعائیں کرنی ہے نا، اس کی لسٹ بنانا ابھی سے شروع کر دیں گے. عرفات میں لوگ تھوڑی دیر بعد تھک جایا کرتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں انشاءاللہ ہم آپ کو، جو آپ کے واٹس ایپ گروپس ہیں ہر فیملی کا، اس میں بھی بھیج دیں گے انشاءاللہ ان 15 سے 20 دن کے اندر. یہ تمام چیزیں آرگنائز ہیں، ہم اس میٹنگ کے بعد بھی بھیج سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ وائس نوٹس کی صورت میں یہ تمام چیزیں مختصراً آپ کو بتا کے گائیڈ کر کے، تاکہ آپ کے پاس ایز اے ریکارڈ رہے. اور پھر آپ اپنی پریپریشنس میں آج جتنے ٹو ڈوز دیے تھے، امید ہے آپ نے وہ لکھ لیے ہوں گے. تو وہ پھر جو ہے وہ آپ کے کریکٹر گولز ہیں، آپ کے لرننگ گولز ہیں، اور پریکٹیکل پریپریشنز ہیں، وہ ساری انشاءاللہ اس کے اندر آ جائیں گی. اسکیجولنگ ہیلتھ چیک اپس دس منتھ ہے، اسٹارٹ فائنینشیل پلاننگ ہے، بگن فیملی پریپریشن ہے، اور اس کے علاوہ جو تمام چیزیں انشاءاللہ اکارڈنگلی آتے رہیں گی. اینڈ اسپرچل پریپریشن اینڈ پریکٹیکل پریپریشن بوتھ میٹرز اے لاٹ. یہ فزیکل فٹنس کے حوالے سے میں نے باتیں کہی ہیں نا، اس کو آپ بہت اہمیت دیں. اور چاہیں تو اس پہ، جیسے میں نے کہا، ان پرسن اف دیر از سم تھنگ، کوئی ان پرسن ڈسکس کرنا چاہے تو عمر سے کہہ کے، میرے جو اسٹاف آفیسر ہیں سرتاج، ان کا نمبر لے لیجئے کہ اگر کسی کو میڈیکل کے حوالے سے کوئی گائیڈنس چاہیے نا، تو جو میری ڈومین میں ہے، اگر وہ سائیکالوجیکل یا سائیکیٹری ایسپیکٹس ہے، وہ میں خود دے دوں گا. اگر کسی اور سے متعلق ہے تو آپ اپنے GP سے پوچھ سکتے ہیں، جنرل پریکٹیشنر سے پوچھ سکتے ہیں. اور جسٹ جو ہے نا، وہ بہت سارے ایکسپیرینسز ہیں جو ہم حجاج کے آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ. مختلف اسٹوریز ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے اس بات کو ہم یہیں مکمل کرتے ہیں، اور ایک واقعہ فضائل حج سے ہم پڑھ کر انشاءاللہ دعا کرا لیتے ہیں. اس کے بعد 5 منٹ کا ہم آپ کو کوشچن آنسر کا سیشن دیں گے. یہ اسپرچل پریپریشن کس قدر اہم ہوا کرتی ہے. یہ جو صوفی حضرات ہوتے ہیں نا، جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی درجے میں معرفت دی ہوئی ہے، تو ایک پرانا واقعہ فضائل حج میں حضرت شیخ نے لکھا ہے. صرف ایک آپ کو، جسے کہتے ہیں نا کہ جسٹ ٹو گیو یو اے ٹچ، کہ کس طرح حج لوگ، اللہ والے جن کو اللہ نے معرفت نصیب کی، اہل اللہ، وہ حج کو کیسے سنا اور سوچا کرتے تھے. اس کے لیے واقعہ میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہم پھر دعا کر لیتے ہیں. شیخ المشائخ قطب دوران شبلی قدس رحمۃ اللہ علیہ ایک مرید حج کر کے آئے تو شیخ نے ان سے سوالات فرمائے. وہ فرماتے، انہوں نے سوالات کیا فرمایا، اس کو میں آپ کے سامنے بھی پڑھنے لگا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے شیخ نے دریافت کیا کہ تم نے حج کا ارادہ اور عزم، ویژن، حج کا ارادہ اور عزم کیا تھا. میں نے اس کے لیے پختہ حج کا ارادہ اور عزم کر لیا تھا. آپ نے فرمایا اس کے ساتھ ان تمام ارادوں کو ایک دم چھوڑنے کا عہد کر لیا تھا جو پیدا ہونے کے بعد سے آج تک حج کی شان کے خلاف تھے. میں نے کہا یہ عہد تو نہیں کیا تھا. تو فرمایا کہ پھر تم نے حج کا عہد ہی کیا کیا. پھر شیخ نے فرمایا کہ احرام کے وقت بدن کے کپڑے نکال دیے تھے. میں نے اس کے جی بالکل نکال دیے تھے. آپ نے فرمایا اس وقت اللہ کے سوا ہر چیز کو اپنے سے جدا کر دیا تھا. میں نے عرض کیا ایسا تو نہیں کیا. آپ نے فرمایا پھر کپڑے ہی کیا نکالے.
پھر آپ نے فرمایا وضو اور غسل سے طہارت حاصل کی تھی؟ میں نے عرض کیا جی بالکل کی تھی اور پاک صاف ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا اس وقت ہر قسم کی گندگی اور لغزش سے پاکی حاصل ہو گئی تھی؟ میں نے عرض کیا یہ تو محسوس نہ ہوئی۔ آپ نے فرمایا پھر پاکی ہی کیا حاصل کی؟ پھر آپ نے فرمایا لبیک پڑھی تھی؟ میں نے کہا جی بالکل پڑھی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لبیک کا جواب ملا تھا؟ میں نے عرض کیا مجھے تو نہیں ملا۔ تو فرمایا پھر لبیک کی کیا کہی؟ پھر فرمایا حرم محترم میں داخل ہوئے تھے؟ میں نے عرض کیا جی بالکل داخل ہوا تھا۔ فرمایا اس وقت ہر حرام چیز کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ترک کرنے کا عزم کر لیا تھا؟ میں نے کہا میں تو نہیں کیا۔ فرمایا حرم میں ہی کیا داخل ہوئے؟ پھر فرمایا کہ مکہ مکرمہ کی زیارت کی تھی؟ میں نے عرض کیا جی بالکل کی تھی الحمدللہ۔ فرمایا اس وقت دوسرے عالم کی زیارت نصیب ہوئی؟ میں نے عرض کیا اس عالم کی تو کوئی چیز نظر نہ آئی۔ فرمایا پھر مکہ کی زیارت ہی کیا کی؟ پھر فرمایا مسجد الحرام میں داخل ہوئے تھے؟ میں نے عرض کیا جی داخل ہوا تھا۔ فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ کے قرب میں خاص داخلہ محسوس کیا؟ میں نے عرض کیا مجھے تو محسوس نہیں ہوا۔ فرمایا تب مسجد الحرام میں ہی کیا داخل ہوئے؟ پھر فرمایا کعبہ شریف کی زیارت کی؟ میں نے عرض کیا جی بالکل زیارت کی۔ فرمایا کیا وہ چیز نظر آئی جس کی وجہ سے کعبے کا سفر اتنا لمبا اختیار کیا؟ میں نے عرض کیا مجھے تو نظر نہیں آئی۔ فرمایا کعبہ شریف کی زیارت ہی کیا کی؟ پھر فرمایا طواف میں رمل تھوڑا سا اکڑ کے چلنے کو کہتے ہیں، خاص طور سے دوڑنے کا نام ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جی بالکل رمل کیا۔ فرمایا اس بھاگنے میں رمل کرنے میں دنیا سے ایسے بھاگے تھے جس سے تم نے محسوس کیا ہو کہ دنیا سے بالکل یکسو ہو چکے؟ میں نے عرض کیا نہیں محسوس۔ فرمایا تم نے رمل ہی کیا؟ پھر فرمایا حجر اسود کو بوسہ دیا یا استلام کیا؟ میں نے عرض کیا جی بالکل ایسا کیا۔ تو انہوں نے خوف زدہ ہو کر ایک آنکھ کھینچی اور فرمایا تیرا ناس ہو، خبر ہے کہ حجر اسود کا استلام کرنے والا یا اس کو بوسہ دینے والا ایسا ہے گویا اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرتا ہو، جس سے اللہ تعالیٰ مصافحہ کرے وہ ہر طرح سے امن میں ہو جاتا ہے۔ فرمایا تجھے اس امن کے کچھ آثار ظاہر ہوئے؟ میں نے عرض کیا مجھ پر تو امن کے آثار ظاہر نہیں ہوئے۔ فرمایا تو نے حجر اسود کو کیا ہی بوسہ دیا؟ پھر فرمایا مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر نفل پڑھی تھی؟ میں نے عرض کیا جی پڑھی تھی۔ فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ کے حضور ایک خاص مرتبے پر پہنچا جاتا ہے، یعنی جب مقام ابراہیم پر اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں پڑھنے کے لیے خاص مرتبہ ملتا ہے۔ اس مرتبے کا حق ادا کر دیا اور جس مقصد کے لیے وہاں کھڑے وہ پورا کر دیا؟ میں نے عرض کیا میں تو نہیں سمجھ پایا۔ فرمایا مقام ابراہیم پر نمازی کیا پڑھی؟ پھر فرمایا صفا مروہ کے درمیان صحیح کے لیے صفا پر چڑھے؟ میں نے عرض کیا جی چڑھے۔ فرمایا وہاں کیا؟ میں نے عرض کیا 7 مرتبہ تکبیر کہی، حج کے مقبول ہونے کی دعا کی۔ فرمایا تمہاری تکبیر کے ساتھ فرشتوں نے بھی تکبیر کہی اور اپنی تکبیر کی حقیقت کا احساس تمہیں کچھ ہوا؟ فرمایا نہیں مجھے اتنا احساس ہوا۔ فرمایا تم نے تکبیر ہی کیا کہی؟ پھر فرمایا صفا سے نیچے اترے اور میں نے اس کے جی اترا۔ فرمایا اس وقت ہر قسم کی علت سے دور ہو کر صفائی آ گئی تھی؟ میں نے عرض کیا مجھے تو محسوس نہ ہوئی۔ فرمایا کیا ہی صفا سے چڑھے اور کیا اترے؟ فرمایا صفا مروہ کے درمیان دوڑے تھے؟ میں نے عرض کیا جی بالکل دوڑا تھا۔ فرمایا اس وقت اللہ کے علاوہ ہر چیز سے بھاگ کر اس چیز کی طرف پہنچ گئے تھے جس میں قرآن میں اشارہ ہے ففروا الی اللہ۔ ہاں ففروا الی اللہ۔ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا تم کیا ہی دوڑے؟ پھر فرمایا مروہ پر چڑھے تھے؟ میں نے عرض کیا جی چڑھا تھا۔ فرمایا تم پر وہاں خاص سکینہ نازل ہوا، اس سے وافر حصہ حاصل کیا؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا مروہ پر ہی کیا چڑھے؟ پھر فرمایا مینا گئے تھے؟ میں نے عرض کیا جی مینا گیا تھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس وقت ایسی امیدیں بن گئی تھی جو معاصی اور اس کی ناراضگی کے حال کے ساتھ نہ ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا تم مینا ہی کیا گئے؟ پھر فرمایا مسجد خیف جو مینا کے اندر داخل ہے، فرمایا اس میں داخل ہوئے؟ میں نے کہا جی۔ فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ کے خوف کا اس قدر غلبہ ہو گیا تھا تو اس وقت کے علاوہ پہلے نہ ہو؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا تم مسجد خیف میں ہی کیا داخل ہوئے؟ پھر فرمایا عرفات کے میدان میں پہنچے تھے؟ میں نے اس کے جی پہنچا تھا۔ فرمایا کہ وہاں اس چیز کو پہچان لیا تھا کہ دنیا میں کیوں آئے ہو اور کیا کر رہے ہو اور اب کہاں جانا ہے، اور ان حالات پر متنبع کرنے والی چیز کو پہچان لیا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا تم عرفات ہی کیا گئے؟ پھر فرمایا مزدلفہ گئے تھے؟ میں نے عرض کی جی گیا تھا۔ فرمایا وہاں اللہ تعالیٰ کا ایسا ذکر کیا تھا جو اس کے سوا ماں سوا سب کو بھلا دے کہ فذکروا اللہ عند المشعر الحرام؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ تو فرمایا تو مزدلفہ ہی کیا گئے؟ فرمایا مینا میں جا کر قربانی کی تھی؟ میں نے عرض کیا جی کی تھی۔ فرمایا اس وقت اپنے نفس کو بھی ذبح کر دیا تھا؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا تم نے قربانی ہی کیا کی؟ فرمایا رمی کی تھی؟ یعنی شیطانوں کو رمی کا کرنے کا عمل رمی کہلاتا ہے، رمی کی تھی؟ فرمایا جی۔ فرمایا ہر کنکری کے ساتھ اپنے سابقہ جہل کو، اپنے کبر کو، اپنی نا اہلی کو پھینک دیا تھا اور کچھ علم کی زیادتی محسوس کی؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا تم نے رمی کیا کی؟ پھر فرمایا طواف زیارت جو کہ حج کا فرض ہے کیا تھا؟ میں نے عرض کیا جی۔ فرمایا اس وقت کچھ حقائق منکشف ہوئے
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر جو اعزاز و اکرام کی بارش ہوئی اس کو محسوس کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے حج عمرہ کرنے والا اللہ کا زیارت کرنے والا ہے، اور جس کی زیارت کو جائے اس پر حق ہے اپنے زائرین کا اکرام کرے. میں نے عرض کیا نہیں کچھ منکشف ہوا. فرمایا تم نے طواف زیارت ہی کیا. پھر فرمایا حلال ہوئے تھے، احرام کھولنے کے عمل کو حلال ہونا کہتے ہیں. میں نے عرض کیا جی. فرمایا ہمیشہ حلال کمائی کا عہد کر لیا تھا. میں نے عرض کیا نہیں. فرمایا تم نے حلال ہی کیا ہوئے. پھر فرمایا الوداعی طواف کیا تھا. میں نے عرض کیا جی. فرمایا سو اپنے تن من دھن کو کلیتاً الوداع کہہ دیا تھا. میں نے عرض کیا نہیں. فرمایا تم نے طواف الوداع ہی کیا. پھر فرمایا دوبارہ حج کو جاؤ اور اس طرح حج کر کے آؤ جس طرح میں نے تفصیل بیان کی. یہ طویل قصہ اس لیے نقل کیا میرے دوستوں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ اہل ذوق کا حج کس طرح ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے کچھ ذائقہ اس نو کے حج کا مجھے بھی نصیب فرمائے اور آپ کو بھی. میرے دوستوں یہ ساری باتیں یہ ساری ورک شاپس یہ تمام کوششیں اس لیے ہیں اللہ کرے جس لاکھوں کروڑوں روپے کو آپ نے حج کیا اتنی قربانی کرنے والے ہیں اپنے بچوں کو چھوڑنے والے ہیں اپنے کاروباروں کو آگے پیچھے نوکریوں کو کرنے والے. اللہ تعالیٰ ایسا حج آپ کو مجھے نصیب فرمائے کہنا سننا قبول فرمائے. مجھے اس بات کی توفیق دے کہ دل کے اندر کی باتیں آپ کو الفاظ کی صورت میں منتقل کر سکوں اور ایسے کمپلیٹ شاندار حج ہو کہ اس کے بعد میرے بہنوں کی اور میرے بھائیوں کی ایک ہستی مسکراتی خوبصورت زندگی منتظر ہو. میری بات پوری ہو گئی انشاءاللہ. کوئی کوئک کوشچنز ہو کر لیں اس کے بعد انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جی پلیز عمر. کسی کا کوئی سوال ہے تو کر لیجئے پھر نہیں تو ہم دعا. جی ڈاکٹر صاحب میں علیم بات کر رہا ہوں کینیڈا سے. ہاں ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ کی تھیسس ہے ماشاء اللہ سب پہلی بات تو یہ کہ بہت زبردست آپ کی جو تھیسس ہے یہ میں شروع سے سن رہا تھا اور کوئی نوٹس بھی لے رہا تھا میں ساتھ میں. تو انشاءاللہ اس کو اگر آپ شیئر کریں گے تو خوشی ہوگی. ڈیفینیٹلی آپ ہی کے لیے لکھا میرے دوستوں. میں کہہ رہا ہوں 29 سال کی محنت اس سال پورے ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ سب کو ملیں گے مکمل ملیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں جاری ہیں جو آپ سب کو مکمل شیئر کی جائیں گی انشاءاللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب شہزاد بات کر رہا ہوں, شہزاد ملک. سر کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ پوچھ رہا تھا کہ جو یہ سیشن ہے اس کی ریکارڈنگ بھی مل جائے گی ہمیں جیسے بیچ میں آج والے سیشن کی ریکارڈنگ بھی ملے گی لیکن یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ 1-1.5 مہینے میں ایڈٹ ہو کر پھر آپ کو ملے گی انشاءاللہ. اچھا 1-1.5 مہینے بعد ملے گی. جی ٹھیک ہے چلیں کیونکہ بیچ میں ڈسکنیکٹ ہو رہا تھوڑی دیر کے لیے تو وہ کچھ مس ہو گیا تھا مجھ سے. ٹھیک ہے چلیں جی. اور کوئی سوال یا ہم دعا کر لیں. جی جی آصف بھائی. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا تھا کہ مستورات کے لیے کوئی عالمہ ہوں گی کیا کیونکہ وائف میرے ساتھ ہوں گی اور اس کا کیا انتظام ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں بریف کر دیجیے کیونکہ وائف یہ پوری آپ کی یہ تربیتی جو پروگرام ہے اٹینڈ کر رہی تھیں تو ان کا یہ کنسرن تھا کہ خواتین کے لیے کس قسم کا انتظام ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جو میری ورک شاپس ہوں گی وہ تمام اٹینڈ کریں گی تو ایز سچ کوئی چیز اس میں انشاءاللہ جس میں لیفٹ اوور نہیں رہے گی کہ جو میری بہن کو کسی قسم کی بھی اس میں اویئرنیس نہ ملے. البتہ الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے ہماری کمپنی میں ڈائریکٹر جو میری وائف بھی ہیں ہماری اہلیہ وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں فرمائے اور صحت نصیب فرمائے. وہ ہر سال حج کے سفر میں ساتھ ہوتی ہیں. پچھلے سال ویزے کی ایشوز کی وجہ سے نہیں تھیں وہ ساتھ ہوں گی اور شی از ایز ویل حج ٹرینر ایز ویل الحمدللہ. تو وہ شریک سفر بھی ہوں گی اور خواتین کی ذوالقعدہ کے مہینے میں انشاءاللہ ایک ورک شاپ ہوگی جو میری وائف کنڈکٹ کریں گی بینگ اے ڈائریکٹر آف AKI. اور اس حوالے سے ہماری جو سگنیفیکینس ہے وہ ہے یہی کہ خواتین کو اپنے کچھ ایسے مخصوص معاملات اور مسائل ہوتے ہیں چاہے شرعی مسائل ہوں چاہے وہ ایموشنل ایشوز جو کچھ ڈیولپ ہوتے ہیں حج میں سوشل ایشوز ڈیولپ ہوتے ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے AKI کی ڈائریکٹر میری وائف آپ کے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ بامر اللہ. جی شکریہ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم. یہ آپ نے کہا تھا کہ واجبات کچھ نہ ہوں اگر پوری تو دم دینا ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب اگلی ورکشاپس میں آپ کو سمجھایا جائے گا میری بہن. اچھا ٹھیک میں نے عرض کی نا ماشاءاللہ جیسے میں بینگ اے کلینکل سائیکولوجسٹ میں اور بینگ اے حج ٹرینر 60+ نیشنلٹیز کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سعادت دی پڑھنے پڑھانے کا. تو ہر ایک کا ڈائجیشن لیول جو ہے نا مختلف ہوتا ہے. تو کچھ لوگوں کا ماشاءاللہ اتنا اللہ کے فضل سے اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر ان کی
اس پیس کو ہم لینا شروع کریں تو بہت سارے لوگ اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں. تو حج دوبارہ دہرا رہا ہوں میری بہن کے لیے خاص طور پہ اور عوام کے لیے اور دیگر بھائیوں کے لیے عام طور پہ بہنوں کے لیے حج کے تمام فرائض، تمام واجبات، تمام مستحبات، تمام سنتیں یہ ڈسکس ان ڈیٹیل کی جائیں گی اور کون سے وہ واجبات یا وہ چیزیں ہیں جس کو چھوڑنے یا رہ جانے کی وجہ سے دم پڑ جاتا ہے وہ تمام ڈسکس کی جائیں گی. البتہ یہ میں اللہ کی فضل و احسان سے اس کے مان کر کے کہتا ہوں کہ جس طرح 2022 سے لے کے 2025 تک ایک بھی فیملی ممبر کوئی دم نہیں پڑا تو آپ پر بھی نہیں پڑے گا انشاءاللہ. سبجیکٹ ٹو کہ آپ اس کو سیکھ لیں، جان لیں، سمجھ لیں اور فزیکلی اور مینٹلی ہمارے ساتھ پریزنس رہیں پلیز. جی ڈاکٹر صاحب بس میرا ایک سوال ہے جو کہ آپ کو آئیڈیا ہی ہوگا کس قسم کا ہوگا کہ لاسٹ ایئر والا لاسٹ ایئر کا جو ایکسپیرینس تھا تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اس سال آپ جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ جنوری کے تک ان شاء اللہ تعالیٰ یعنی رمضان میں سب کے ویزے انشاء اللہ آ جائیں گے تو کوئی ایک ایسی ڈیڈ لائن یا ایسی ٹائم لائن کہ جس کے بعد ہم بولتے ہیں نا آپ نے شروع میں گھبرانا نہیں ہے تو کب ہم نے گھبرانا کب شروع کرنا ہے وہ ذرا بتا دیں. پہلی بات یہ کہ آپ کو جیسے شامیر نے کہی تھی نا بات کہ آپ نے عرفات سے پہلے دن تک گھبرانا نہیں ہے لہٰذا، لیکن اس دفعہ چونکہ چیزیں بہت بہتر انداز میں ہوئی ہیں تو میں نے جو کہی تھی پہلے اس کو بات دہرا دیتا ہوں. میں نے یہ کہی تھی کہ رمضان میں ایز پر دی گیون ٹائم لائن بائی سعودی اتھارٹیز کہ رمضان میں ویزا ایشوئنس شروع ہو جائے گی. تو ہماری اینڈ پہ کیا ہے کہ اینڈ پہ جتنے بھی وہ بیسک کانٹریکٹس تھے وہ تمام مکمل ہو گئے اور پاکستان کے الحمدللہ 58,500 حجاج کے تمام کے سال کانٹریکٹ الحمدللہ ڈیڈ لائن سے بہت پہلے پورے ہو گئے. تو جیسے ہی اگر وہ ٹائم لائن اکارڈنگلی رہی تو رمضان اور عید سے پہلے ویزے آ جانے چاہیے. نہیں تو 15 شوال یا غالباً 20 شوال، میک اٹ 20 شوال. 20 شوال از دا لاسٹ ڈیٹ فار دی ایشوئنس آف حج ویزا. 20 شوال 1447 از دا لاسٹ ڈیٹ فار ایشوئنس. تو اگر خدا نخواستہ اس وقت تک کسی کا ویزا اللہ نہ کرے دنیا میں کسی کا رہ گیا ہو تو اس وقت پھر فکر مندی شروع ہونی چاہیے، اس سے پہلے نہیں انشاءاللہ. جی ہم دعا کرا لیں. عمر اب کسی کا بھی کوئی سوال ذہن میں آ جائے تو ایک بات سوال سے متعلق اپنے ذہن میں رکھ لیجئے. اکثر میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمارے یہاں نا ریلیشنز میں کچھ سوال پیدا ہو جاتے ہیں، کچھ کنفیوژنز آ جاتے ہیں. لہٰذا بحیثیت کلینکل سائیکالوجسٹ آپ